سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بقرآن مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد المهدي الجود والكرم اللهم صل على محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما دوشی الحمدللہ اللہ صاحب بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ مجھ جیسے حقیر ناکارہ آدمی کو آپ جیسے نیک انسانوں کی صحبت میں بیٹھنے کا کچھ تیز شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجمع جو ہوتا ہے اللہ کا ذکر کا، اللہ کے نزدیک بے انتہا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے یہ مجمع کہ میں تو شکر نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں ایسے مجمع میں حاضر ہوں۔ اس کی قدر آخرت میں پتہ چلے گی دوستوں، یہ کتنی قیمتی چیز تھی یہ کہ جہاں لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور بیٹھ کے ذکر کریں، اللہ کے نزدیک اس کی کتنی قیمت تھی۔ اور خاص طور پر نزدیک قیامت میں ایسے مجمع جو ہوں گے ان کی تو بے انتہا قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک، جبکہ زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک اشارہ ایسے پیش فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نبی کو خود اللہ نے حکم فرمایا کہ جاؤ میرے کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے آپ بھی نشت کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ مجھے کہہ رہے جانے کے لیے، آخر وہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو وہ زمانہ تھا، آپ دیکھیں۔ تو اللہ کے نبی تلاش کرتے جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا ایک مجمع بیٹھا تھا جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ نزدیک پہنچ گئے اور تعجب سے پوچھا کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو صحابہ ڈرے کہ پتہ کیا ہو گیا، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کیا معاملہ ہو گیا؟ تو یا رسول اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو صرف اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ڈرے نہیں، بدگمانی کوئی ایسی نہیں ہے، فکر کی بات نہیں ہے، میں تو حیران ہوں کہ میں آپ کے اوپر اللہ کی رحمتوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور پھر یہ ایسی جماعت، ایسا مجمع، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤ میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرما دیے کہ ان کے ساتھ آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں ان کے ساتھ۔ آپ سمجھے کتنا بڑا اعزاز ہے یہ، پتہ ہے اندازہ لگے۔
تو اس لیے میں دل سے پہلے تو یہی کیا کہ میں شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجمع میں مجھے پہنچایا اور میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ سکا. اللہ کا بڑا کرم ہے. کو ہم چھوٹی آدمی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا فعل انسان سے کرا دیتا ہے جو لاجواب فعل ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت آتا ہے. یاد رکھیں کہ جب بندہ کسی اللہ والی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، یہ انعامات پیسے نہیں ملتے کہیں، اسی وقت ملتے ہیں جب کوئی انسان کسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہاتھ پکڑ لے نا، دوستی ہو جائے، تو پھر اس قسم کی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں نا. پھر تو یہ بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کرم ہے کہ اللہ ہمیں بٹھا دیتے ہیں یہاں پر. مجھے یہ ہے کہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ انعام عطا فرما رہے ہیں اس مجمع پر. شاید لاشعوری طور پر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ نے کیوں بٹھایا ہے، انکانشیس وغیرہ ہم سمجھتے ہیں نا بات میں. اتنا بڑا انعام جو اللہ دیا ہے کیوں دیا ہے؟ حقیقت میں ایک بڑا ورک ہو رہا ہے ہمارے سے، ایک بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں اس وقت، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. جو کہ اس زمانے میں، فتنے کے زمانے کے اندر جو چاروں طرف فتنے پھیلے ہوئے ہر طرف، اور بھی آ رہے ہیں، بڑھتے جائیں گے، گھٹیں گے نہیں. یہ حدیث کی پریڈکشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آنکھوں سے دیکھیں گے لوگ، کچھ حدیث میں بیان فرمائی ہے، ایک ایک چیز آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں آج، ایک ایک چیز جو نظر آپ دیکھیں، ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی جلدی یہ کیسے ہو گیا، امپاسبل تھا، یہ کیسے ہو گیا. اور وہ ہوا جو نبی کا اپنے حدیث میں بیان فرمایا تھا، جس کی پیشن گوئی دی تھی. جو آپ نے فرمایا وہ تو ہو کر ہی رہے گا. تو اس موقع پر ہم جو بیٹھے ہیں یہاں، جب بٹھایا گیا ہمیں الحمدللہ اور کروایا جا رہا ہے وہاں ہمارے سے، یہ کیا ہے، کس چیز کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کرا رہا ہے. ہمیں بے شک پتہ نہ ہو اس چیز کا، لیکن ہو وہی رہا ہے کام. میں آپ کو بتاتا ہوں کس لیے ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، کیوں ہم ذکر کرتے ہیں، کیوں اللہ ہمیں جمع کر رہا ہے، کس لیے. جی بھائی آپ قرآن پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی بات. یہ ہم جو بیٹھے ہیں اس وقت، کہ اللہ روز بٹھا دیتے ہیں صبح شام، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اتنا فضل فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایمان کی پروٹیکشن دے رہے ہیں. یہ ایمان کی پروٹیکشن مل رہی ہے اس وقت، ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں ہم لوگ. اصل چیز تو یہ ہے کہ آج جو ہمیں ان فتنوں سے بچا سکتا ہے تو یہی حلقہ ذکر بچا سکتا ہے. میں بغیر مبالغے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں تو پہلے ہی کہا کہ یہ تو کرم ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ میں ذکر کر رہا ہوں تو یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں. نہیں، حقیقت میں اور پیچھے آپ دیکھیں، اس کا مقصد دیکھیں آپ، اور مقصد ذکر کا کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھو، کوئی مقصد نہیں ہے ذکر کا، ہے ہی کچھ نہیں مقصد. اللہ نے ذکر کو پیدا کیا ہی نہیں اس لیے. اللہ کو اپنی تعریف سننی چاہیے تھی نا ہمارے سے. ہم تعریف کر کیا سکتے ہیں؟ استغفر اللہ. کوئی کلیم کر سکتا ہے میں نے اللہ کی تعریف کر دی ہے؟ ہم کیا فرشتہ کلیم نہیں کر سکتے، نبی کلیم نہیں کر سکتے، امام الانبیاء میں کبھی کلیم نہیں کیا. کیوں کہ اللہ کی تعریف تو وہی ہے جو اللہ خود کرتا ہے اپنی تعریف. کسی بندے کو تو وہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کی تعریف کر سکے کسی طریقے. تو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہ بھائی بہت بڑی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو بڑا کام کر رہے ہیں، یہ معاملہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ ذکر ہے ہی اس لیے، یہ عمل رکھا اللہ پاک نے اس لیے ہے کہ جو یہ عمل کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے. میری بات سمجھے نا؟ ہاں میرے بھائیوں، آپ کو پتہ نہیں ہے اگر ہم بچے ہوئے ہیں کسی فتنوں سے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ان فتنوں سے. یاد رکھیں.
یہ جو فتنے ہیں اس سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی. آپ دیکھتے ہیں صبح شام ہوتا کیا ہے, ہو کیا رہا ہے, ہوگا کیا. کفر اور شرک اس قدر ہوگا کہ آدمی کہلائے گا ایمان والا, ہوگا کافر, ہوگا منافق, دعویٰ ایمان کا کرے گا. یہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوگا. ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دی انسان کو. معمولی چیز ہے ایمان, گیم بھی ساری ایمان کی ہے. یہ سارے ہے ہی گیم ایمان کی ہے جتنا بھی جو دنیا کے اندر ہے. کس سے اللہ نے آخرت میں ایمان کا معاملہ ہے. آخرت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, ادھر ایمان والے ادھر بے ایمان والے. اور دنیا میں اس ایمان کا چکر ہے سارا, اور کوئی ہے نہیں چکر. ایمان تو سب چیز ہے. ایمان ہی ہے جس کی بدولت یہ آخرت کے جو اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم کے اندر انعامات بتاتے ہیں, ایسے ایسے ایسے, یہ تو حقیقت نہیں ہے. ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے, ہم جنت کو سمجھ ہی نہیں سکتے, ہم جنت فردوس کو نہیں جان سکتے, جنت عدن کو نہیں جان سکتے. یہ تو ایک اسکیچ ہے تھوڑا سا اللہ پاک ہمیں دکھا رہا ہے. کہتے ہیں نہ آپ کی دماغ پہنچ سکتے ہیں, نہ آپ کی سمجھ پہنچ سکتی ہے, آپ تو جان ہی نہیں سکتے وہ دنیا ہے کیا, جان ہی نہیں سکتے وہ دنیا ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے, وہ کیسے انعامات ہیں انسان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم حسرت تم آنتو تو کرو. دیکھو کہ کیا تم یہ خیال کر رہے ہو کہ اتنے بڑے جو انعامات میں نے جنت میں رکھے ہیں تو ویسے مل جائیں گے تمہیں. انت یہ تمہارا خیال ہے کیا؟ تو تم یہی سوچتے ہو. نہیں, اس طرح قرآن مخاطب ہوتے ہیں. فَلَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ, اللہ سبحانہ تعالی بغیر اس چیز کے وہ کھڑکائے تمہارے ایمان کو, دیکھے. اللہ یعلم اللہ, اللہ جانے, پہلے دیکھے. کہ تم میں کون انسان ہے جس نے کوشش کی ہے اس ایمان کو بچانے کے لیے. بات سمجھے ایسی دے دوں گا یہ جنت سے ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو مومن ہیں, ہم تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں, ہم تو یہ فلاں کر رہے ہیں, ہم تو یہ عمل کر رہے ہیں. کہتا نہیں, وہ جو ایمان ہے جس پہ یہ میں نے ایمان, جس پہ میں نے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی, یہ وہ ایمان نہیں ہے. اس ایمان کو تو میں آزماتا ہوں. فَلَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ, ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنی بڑی چیز دینے سے پہلے میں دیکھوں نا کہ کھڑا کون ہے, کھوٹا کون ہے. نہیں سمجھے بات میری, کہ اس دھوکے میں نہ رہنا. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کو سامنے, فٹافٹ آپ کو سامنے پیش کر. فَلَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ وَشَاهَدُ مِنْكُمْ, کہ میں دیکھوں تم میں ہے کون تھا جس نے محنت کی تھی. جانچوں گا اس دنیا کے اندر پہلے. تم تو بہت کی دور ہو کہ جو میں نے اپنے نبی کے صحابہ تھے, ایک ایک صحابی کو جانچا ہے میں نے. جب جانچا ہے, پڑھتا ہے ان کے ایمانوں کو, اور پھر تو نبی کے صحابی تھے, ساتھ تھے, تو پھر اعلان ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب یہ پکے ہو گئے, اللہ نے ان کو جھانچ لیا, ان کے ایمان پختہ ہے, رضی اللہ کا نعرہ لگ چکا ہے. اب اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آسمان رسالت کے ستارے ہیں. اب کسی صحابی کے پیچھے چل جاؤ, کسی صحابی کے, ہر صحابی کی روشنی جو ہے وہ ایک ہی روشنی کی طرف لے کے آئے گی. تو اللہ کہتا ہے کہ تم یہ بھائی کیسے کہہ سکتے ہو کہ کچھ ابھی تمہیں جانچا ہے نہیں, تم پہچانا ہی نہیں, تمہیں تو دیکھنا ہے ابھی. فَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ, دیکھیے اور جاہدوا منکم, کس نے تم میں کتنی محنت کی ہے, کس چیز کی محنت کرنا.
نہیں سمجھے بات؟ ہاں اپنے سوچیں ہم نے کیا محنت کر رہے ہیں اس ایمان کی جس ایمان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں، جنتیں رکھی ہیں، سب کچھ، وہ ایمان ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے میں تو بتاتا ہوں ایمان ہے کیا. وَلَمَّا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا رَسُولِ وَلَا مُؤْمِنٍ وَلِجَا. اب ایمان کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی حفاظت کی نہیں کی ہے؟ وہ کون سا ایمان ہے؟ من دون اللہ ولا رسول ہے. ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کو مان ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کو مان لیا آپ نے، ٹھیک. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو مان لینا، اس کو اللہ نے آزمانا ہے. بات سمجھ، ہم نے جو کہنا ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے اللہ کو مان لیا، اس ماننے کو اللہ کہتا ہے میں نے تو آزمانا ہے ابھی کہ تم نے کتنا مانا ہے، کس چیز سے آزمائے گا، وہ کون سا ترازو ہے جس سے آزمائے گا. سمجھ میری بات ہے؟ وہ کیا پیمانہ اللہ پاک نے رکھا ہے کہ وہ اس چیز کو آزمائے گا کہ واقعی جس نے جو کہا ہے میں اللہ کو مان لیا، منافق بھی کہے گا، وہ تو کافر بھی کہہ سکتا ہے، جھوٹا بھی کہہ سکتا ہے، سچا بھی کہہ سکتا ہے. ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے جی میں تو پکا عاشق ہوں، میں تو جی بڑا وہ ہوں، میں تو ولی اللہ ہوں. ہر آدمی کہہ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے. بات سمجھ رہے میرا؟ کہ اس چیز کو تو آزمانا ہے میں نے کہ کھڑا کون ہے کھوٹا کون ہے جو مجھ کہتا ہے میں نے اللہ کو مانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس چیز کو تو میں نے آزمانا ہے. کس چیز سے آزمائیں گی؟ جیسے ہوتا ہے نا کس چیز کا آپ ویٹ کرتے ہیں تو کیا چاہیے آپ کو؟ ترازو چاہیے نا. ترازو کہتے ہیں ویٹ کرنے کے لیے. اب تو بہت سائنٹفک قسم کی چیزیں نکلی ہیں ترازو کیا. تو پیمانہ کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بندے کو آزماؤں گا، اس کے بغیر تو سوال ہی پتہ جنت کا خیال کو سوچے ہو کہ جب اس نے اللہ کا ہے کہ ہے بھی اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، منافق ہے، کیا حالت ہے اس کا؟ اندر سے کیا کس چیز سے آزمائے گا؟ ولا رسول ہے. کس چیز سے آزمانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک چیز سے آزماؤں گا کہ اگر یہ واقعی مجھے مان گیا ہے اور میرے ماننے والا ایمان اس کے پاس موجود ہے تو کوئی دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی مجاہدہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا. صرف ایک ہی ترازو پہ اس کو ناپا جائے گا، وہ کیا ہے؟ اتباع رسول. من دون اللہ ولا رسولہ، کہ اس نے جب اللہ کہنے کے بعد پھر وہ من دون اللہ پھر کسی کی طرف گیا نہیں، ماں سوا جتنے بھی تھے نہ ان پہ کسی کا رنگ چڑھا، نہ کسی کی طرف گیا، نہ کسی طرف جھکا، نہ غیر قوموں کی نقل کی. اس کا جو رول ماڈل بن گیا تو کیا بن گیا؟ میرا رسول بن گیا جو میں نے بھیجا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ فتنہ بتا رہا ہوں آپ کو دوستوں. کوئی پیمانہ نہیں ہے ایمان کا. ایمان بتایا نا کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کا، اور اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے کے لیے آزمائش ہے،
سمجھے میری بات؟ آزمائش کیا ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، منافق کون ہے، سچ کون ہے، اس کا ایک پیمانہ ہے، وہ کیا ہے؟ واللہ رسول من دون اللہ و رسول ہی، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کے احکامات، ان کی محبت، ان کی نقل، ان کی اتباع میں اس نے ہر چیز کو قربان کیا ہے. اس نے ایکسپٹ من دون اللہ، کسی کو ایکسپٹ نہیں کیا، کسی کا رنگ اس پہ نہیں چڑھا، کسی قوم کا رنگ نہیں چڑھا، کسی تہذیب کا رنگ نہیں چڑھا، کسی کے اخلاق اس نے لیا. خالص اس کی زندگی جو ہے وہ کس پر ہے؟ اتباع رسول کے اوپر. اس کا چلنا پھرنا، شکل صورت، لباس، گھر بار، بچوں کی تربیت، مکسنگ نہیں ہو کسی چیز سے. میرے بھائیو یہ ایمان، جس ایمان کی اللہ بات کر رہا ہے کہ جنتیں دوں گا، جس ایمان کی بات قرآن میں کر رہا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہوں آپ کو، میں خود پیش. تو اس ایمان کی بات کر رہا ہے کہ میں اس ایمان کو آزماؤں گا کہ وہ ایمان یہ سچا ہوگا، صحیح ہوگا جو اللہ کے نبی کی اطاعت کے پیچھے سب کچھ قربان کرے گا. ایک طرف اللہ کے نبی کی اطاعت ہوگی، اتباع ہوگی، ایک طرف پوری دنیا ہوگی، اس کے کاروبار ہوں گے، گھر بار ہوں گے، نوکر چاکر ہوگی، لیکن وہ کیا ہے؟ اس نے اسی چیز کو سلیکٹ کرے گا جو کہ اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق ہوگا، آپ کے حکم کے مطابق ہوگی چیز. آپ ذرا سوچیں، ہم کہتے ہیں دنیا میں کون سا فتنہ ہے، جی نمازیں ہو رہی ہیں فلاں. میرے بھائیوں، اس وقت بھی اللہ کا پیمانہ وہی ہے جو 14 سال پہلے اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا تھا. آج بھی لوگوں کے ایمان کو اللہ اسی چیز سے جانچ رہا ہے. یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں، فلاں کیوں آ رہے ہیں، ایسے کیوں آ رہا ہے؟ بیکاز وی آر ججڈ، ہم جج کیے جا رہے ہیں اللہ کے درمیان میں ایمان کے ساتھ. دعوت سے کام نہیں بنتا، اللہ کہتا ہے دعوت سے نہیں بنتا. جو میرے ایمان پر ہوگا اس کے اندر رنگ رسول ہوگا، اتباع رسول ہوگا. فمن تبع خدا ولا يضل ولا يشقى او قال كما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خود بشکات کے دس بچ کے میرے آپ سے کہ جو میرے لائی ہدایت پر قائم ہوگا، اس کی نقل کرے گا، اس پہ چلے گا، میں گارنٹی دوں وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، جس کا وہ بدبخت ہو ہی نہیں سکتا. گمراہ وہ ہوگا جو میری اتباع پہ نہیں ہوگا. آدھا تیدر آدھا بٹے، اس کو سب سے بڑی شرم آئے گی تو میری سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے آئے گی. جو اٹکے گا تو میری سنت پہ اٹکے گا. اس کا ایمان کا جج کرنے کا پتہ وہیں چل جائے گا اس کے اندر حب رسول کتنا ہے، عشق رسول کتنا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کا پیمانہ تو صرف یہ ہے، ایک ہے کہ جو اللہ کے نبی دے دے اس کو مان جاؤ، اور جس کو کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا اس کو چھوڑ دو. وہ اس پہ قائم رہنے کا نام جو ہے وہ ہے مجاہدہ، اور جس کے بارے قرآن آپ کو کہہ رہا ہے فلما یعلم اللہ وجاہدوا منکم، کہ کس نے یہ مجاہدہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کی خاطر سب کو قربان کیا ہے کہ نہیں یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ لباس سنت کے خلاف ہے، یہ شکل سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، یہ حجامت سنت کے خلاف ہے، یہ داڑھی و طرز سنت کے خلاف ہے. ایک ایک چیز کا نام ایمان ہے میرے بھائی نبی پاک سن کی. یہ چیز بہت مشکل اترتی ہے اندر انسان کے، یاد رکھیں بہت مشکل سے اس زمانے میں اندر اترے گی، آپ کی تسلیم کرے گا کوئی نہیں. آپ جس وقت یہ حدیثیں سنتے تھے صحابہ تو وہ حیران ہوتے تھے کہ ایسی قوم کیسی ہوگی، یہ اللہ کے نبی کی باتوں کو اندر نہیں جا رہی ہوں گی، ان کے وہ اڑے ہوں گے اپنے نفس پر. دادا سمجھنے میں آپ نے سنا، انٹرویو لے لیں آپ دنیا میں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، چوم رہے ہوں گے، جالیوں کو چوم رہے ہوں گے، یا رسول اللہ نعرے مار رہے ہوں گے، لیکن سبحان اللہ
سنت پہ نہ بولو تو ان کو وہیں کرنٹ لگ جائے گا. نہیں کسی سنت کا نہ بولو وہیں کرنٹ لگ جائے گا اس کو. یہی فتنہ پھیلتے پھیلتے جو ہے نا، جو پھیل گیا ہے اب تو کہیں کا کہیں انسان ہمیں دے جائے گا. اس کی پروٹیکشن چاہیے. جس نے اس کی پروٹیکشن نہیں کی کہ اس کی زندگی کے اندر اتباع رسول نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر اتباع رسول نہیں ہے، رنگ رسول نہیں ہے، تو قرآن پوری طور سے کہہ رہا ہے یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ بدبخت ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ شکی ہے، یہ گمراہ ہے، یہ غلط ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کے سجدوں کو مت دیکھو، اس کی نمازوں کو مت دیکھو، یہ منافق ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا بڑا فتنہ ہے مجھے بتائیں کہ اللہ کی نبی کو اتار کر اتنا بڑی، یعنی قرآن کہتا ہے وہی رسول فقط اطاع اللہ. مجھے مان لینے صرف ایمان نہیں ہے، وہی رسول کہ جس نے اللہ کے نبی کی اتباع کی، اطاعت کی، وہ بعین میری اتباع کر رہا ہے. قرآن اور کیا بتایا، کس قدر شان بتائی اللہ نے اپنے نبی کی کہ پورا دین ادھر گھومتا ہے. آپ قرآن بھی سر پہ رکھنا یقین نہیں کریں گے لوگ، اس نے وہی کرنا ہے جو اس کا نفس کہے. نہیں سمجھے بات ہمیں؟ نہیں، ہمارے پیر صاحب تو نہیں کرتے، ہمارا تو فلاں چیز آپ وہ نہیں کرتے، ہمارا تو فلاں ہوتے تو وہ بھی یہ کرتے. ایسا فتنہ پیر، اس کو پیر کیسے بنا رہے ہیں آپ؟ وہ آپ کا رہبر کیسے بن رہا ہے؟ وہ رہبر کیسے بنے گا جو آپ کو غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں؟ راستہ تو ایک ہی ہے جو اللہ بتا رہے ہیں، جس راستے میں تمہیں آزماؤں گا. اگر وہ متبع سنت نہیں ہے، اس کو امامت شرم آتی ہے، داڑھی رکھتی شرم آتی ہے، نبی کا لباس پہنتے شرم آتی ہے، یا کوئی اس کے سامنے اللہ کے نبی کے غیروں کا لباس پہن کر آتا ہے اور وہ منع نہیں کرتا، وہ تو پیر ہونے کا مستحق ہی نہیں ہے. یہی ایک چیز ہے جو لائن ہے ہمارے درمیان، جنت اور دوزخ کے درمیان لائن نبی پاک قسم کی ہے، بیچ میں وہ کچھ ہے ہی نہیں. نہیں سمجھے بات؟ لیکن کون سمجھائے آج؟ کون بتائے؟ نفس نے ذکر رکھا انسان کو. کشف دکھا دیں گے، کرامات دکھا دیں گے، جنات دکھا دیں گے، اڑنا دکھا دیں گے، زمین پہ چلنا، سب کچھ کہتے ہیں. سب کچھ جو بھی دکھائے اس کو جادوگر، دھوکے باز، جھوٹا، بالکل غلط آدمی سمجھو. کچھ بھی نہ ہو اور آپ کو رنگ رسول میں لے کر جائے، اصل انسان وہ ہوگا. بہت کم جائیں گے ایسے، بہت کم. اپنا اپنا معیار. بات سمجھنے میں نہیں سمجھ رہے. ہم حسب تم انت کرو، قرآن کہتا ہے کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم ویسے ہی چلے جاؤ گے جنت میں، جب تک میں تمہیں آزماؤں گا نہیں. کس چیز سے؟ کہ تم کتنا میرے محبوب کی نقل کرتے ہو جس کا میں نے اعلان کیا ہے. تمہارا عنوان معتبر سب صورت کے اندر ہے، تم میرے نبی کی اتباع کرو گے. تو ایک چیز کی نہیں، مکمل اتباع چاہیے مجھے نبی کی. اس میں مکس کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اتنا رنگ اس کا ملا لو، اتنا اس کا ملا لو، اس قوم کا ملا لو، فلاں قوم، بالکل نہیں. آج تو ہماری عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں ایسی. ہم تو ایک حد ہیں، ڈپارٹ کرتی جو کفر سے اور اللہ کو ماننے سے، جو ایک صرف حد ہے وہ، اور وہ ہے اتباع رسول. تو یہ قرآن نے کہا سب سے بڑا، اللہ کہتا ہے وجاہدوا منکم،
سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہوگا. نہیں سمجھے بات؟ سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہوگا کہ ہم اتباع رسول پہ قائم ہو جائیں. مجاہدہ کس کو کہتا ہے؟ جہاد. جہاد سے نکلے نا لڑنا. جو اس جنگ میں لڑے گا، سنیں آپ، جو اس جنگ میں لڑے گا اپنے دشمن کے ساتھ، وہی فتح یاب ہوگا جو جیت جائے گا اس جنگ کے اندر. اس جنگ کے ساتھ دو دشمن ہیں، دونوں کا مشن ایک ہے. ایک بیرونی دشمن ہے، ایک اندرونی دشمن ہے. بیرونی دشمن جو ہے وہ اس کا بھی مشن یہی ہے، یہ پیارے رسول نہیں ہونے چاہیے. اندرونی جو دشمن ہے اس کا بھی وہ بھی اس کی دشمنی یہی کہ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اتباع رسول نہیں ہونا چاہیے. بیرونی دشمن کی جو لڑائی ہے وہ تو ہر وقت نہیں ہوتی ہے، تو کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. نبی پاک کے زمانے سے کام چل رہا ہے. لیکن جو اندرونی دشمن ہے وہ قیامت تک ہے اور ہر وقت مومن کے ساتھ ہے. وہ کیا چیز ہے جس سے ہم نے لڑنا ہے، جو ہمیں یہ کام کراتا ہے؟ جس ایمان کو خراب کرتا ہے، اتباع رسول سے روکتا ہے، چکر دیتا ہے. کتنا بڑا دشمن ہوگا وہ؟ مجھے بتائیں. وہ کون ہے؟ وہ خود ہمارے اندر ہے، اس کا نام نفس ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَحَدُوا مِنْكُمْ. گو یہ نزول آیت جو ہے یہ اس وقت کا ہوا ہے جب زہر دشمن تھا. لیکن قرآن کا انداز یہی ہے کہ نزول ایک واقعے پر ہوگا قرآن، لیکن پیغام قیامت تک ہوگا. جب بھی یہ حالات پیدا ہوں گے تو قرآن وہی اثر کرے گا، وہی پیغام اس کا ہوگا. یہ نہیں تو یہ تو اس شان نزول یہ ہے تو اس موقع پہ یہ قرآن تھا بس یہاں تک تھا، ان کو کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہے قرآن کا انداز. پیغام قیامت تک چلتا ہے. نہیں بات سمجھ بھائی؟ جی ہاں، پیغام قیامت تک قرآن کا چلے گا. نزول تو اس وقت ہوگا جس وقت جس شان نزول تو اس کا وہ ہے، لیکن اس واقعے کے ساتھ مطلب یہ نہیں تھا وہ ختم ہو گئی چیز. نہیں، جب بھی یہ واقعہ اسی طرح ہوگا قیامت تک وہی لاگو ہوگا قرآن کا اصول اور پیغام. تو جو ہمارا دشمن جو ہمیں روکتا ہے اتباع رسول سے، وہ ایسا دشمن ہے، وہ قیامت تک چلنا ہے. اس نے انسان کے ساتھ رہنا ہے، ہر مومن کے ساتھ اس نے رہنا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ نفس ہے. آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کبھی آپ نے اس کو دشمن سمجھا؟ باہر والے دشمن تو آپ کو بہت نظر آتے ہیں، وہ آپ کو کچھ کہہ بھی نہ کہیں تب بھی آپ اس کو دشمن کہتے ہیں. لیکن اندر جو بیٹھا ہے ہمیں کافر کر رہا ہے، اندر جو ہمیں جہنم میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، کون روکتا ہے بھائی مجھے نماز نہ پڑھنے؟ آپ کیا آدمی کو کہتے ہیں؟ آپ کو باہر سے کوئی آدمی کہتا ہے؟ کون چیز روکتی ہے آپ کا نفس ہے. سستی، یہ سستی کے لفظ کہاں سے آیا؟ کون کراتا ہے؟ نفس کراتا ہے. یہ غفلت کا لفظ کہاں سے آیا؟ کوئی باہر سے آ کے اعلان کرتا ہے؟ کوئی کنٹی کھڑکاتا ہے آپ کی؟ اندر سے نفس آپ کو کہتا ہے. کون آپ کو فجر کے وقت سلانے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ آپ کا نفس کرتا ہے. کون آپ کو اتباع رسول سے روکتا ہے؟ یہ آپ کا نفس کرتا ہے. کون کہتا ہے یہ ضروری نہیں ہے؟ یہ آپ کا نفس ہے. کون محبت رسول کو ڈاؤن کرتا ہے؟ یہ ہمارا نفس ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، فلاں کرنا ہے. یار یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے یار؟ سب یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفس ہے. پاس میں ہے میری؟ کوئی میں نہیں کہتا، تو خود ہمارے اندر جو بیٹھا ہے نفس، اس کو میں پوری ڈھیل دی ہوئی ہے، کوئی لگام اس پر نہیں ہے، اور اس کا کام ہی یہ نفس کا. وہ نفس امارہ ہے. جیسے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں
کہ کتے بھاگتے پھرتے نا ہمارے گلیوں میں، آوارہ کتے ہیں، کسی کو کاٹ لیں گے، کوئی پاگل ہے، کوئی کچھ ہے، بچتا ہے انسان کتوں سے، ہر گلی میں پھرتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہی کتوں کو آپ پکڑ لیں، قید کر دیں، ان کو ٹرینڈ کریں، وہ شکار بھی پکڑ کے لائیں گے آپ، وہ دشمن سے آپ کو بچائیں گے، آپ کے دشمن دیکھ کے بھونکیں گے بھی اب، کیونکہ آپ اس کو ٹرینڈ کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ نفس امارہ بھی، ہمارا جو اندر نفس ہے وہ بھی ہمیں اس کو کھلت چھٹی دی ہوئی ہے، تو کلی طور پر ہمیں جہنم میں پہنچانے کے پورے طریقے سے وہ کام کو اپنا کرتا ہے۔ اور پہلا اس کو پتا ہے نفس کو کہ جو جہنم میں جانے کا پہلا دروازہ یہ ہے کہ اس کو اتباع رسول پہ مت چلنے دو۔ یہ بات سمجھ آپ نے سنا؟ کوئی ایک اصلاحی قسم کی مجلس سے میں آپ سے گفتگو کروں، صرف یہ کہ ہماری اصلاح ہو جائے، دھوکے میں نہ رہیں ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، بالکل بیوقوفی کر رہے ہیں۔ یہ نفس ہمیں کہتا ہے کہ یار کہاں ضروری ہے، شرم کون سی ہے؟ اللہ کے نبی پہ اتباع کرتے شرم کون سی آتی ہے؟ گندی بات کرتے شرم نہیں آئے گی، فضول بات کر کے شرم نہیں آئے گی، لیکن کیونکہ نفس کرتا کر کوئی بات، لیکن جب اللہ کی نبی کوئی بات ہوگی تو نفس فوراً آ کے آپ کو روک دے گا اس سے، یا دنیا کیا کہے گی، یا فلاں کیا ہوگا، ڈرائے گا، خوف بھی پیدا کرتا ہے، یا مفلسی آ جائے گی، بھوک آ جائے گی، لے لے یا کھا لے، جھوٹ بولے، سائن نہیں کرنا، کیا فرق پڑتا ہے، یار کاروبار چل رہا ہے، ہر مقام پر جو ذلیل کر رہا ہے انسان کو کیا چیز ہے؟ نفس۔ اس نفس کا نام ہے نفس امارہ بالسوء، کتا ہے یہ جنگلی کتا ہے جو ہمیں مکمل طور پر اتباع رسول سے روکا ہوا ہے، اور باہر کا دشمن نہیں ہے۔ ہم ان آیات کو باہر کے دشمن کے لیے فٹ نہیں کر سکتے، شان نزول ویسا ہے، لیکن پیغام کب تک ہے؟ قیامت تک پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنے دشمن سے لڑنا ہے، اور دشمن ہمارا کیا ہے؟ وہ نفس ہے، باہر کا کوئی دشمن نہیں دیکھنا ہے اس وقت۔ بولے سبحان اللہ۔ یہاں باہر کے دشمن نہیں کہا جا رہا ہمارا، کہ تو اپنے دشمن کو دیکھ، اپنے اندر جھانک کے دیکھ۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس ملک کے اندر ہے، کوئی ایک آدمی مجھے کہہ دے کہ کسی نے آپ کو کہا کہ امام نابا پہن، ایک آدمی مجھے دے دے۔ میں جانتا ہوں لوگ آفیسز میں کام کر رہے ہیں، جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، میں جاننے والے لوگ ہیں، ہر وقت کرتے ہیں کام، ہر جگہ جاتے ہیں، ہر پیشے میں ہے، ہر پیشے میں، سعودی عرب میں ہے، قطر میں ہے۔ ایک صاحب گئے قطر میں، امامہ، لباس، شلوار، قمیض، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، دھوم مچ گئی، وہ ہاسپٹل میں گیا، ڈاکٹر کہ یہ کیا تماشا آ گیا جی، ان کے لیے ایک جوک ہے یہ، لیکن یہ تھوڑی لمبی بات ہے۔ آج بھی وہیں اسی طرح وہ اسی لباس کے ساتھ کام کر رہا ہے، کیوں کہ اس نے اپنے نفس امارہ کو پکڑ لیا تھا، جکڑا ہوا تھا اس نے، اس کا شیخ کامل تھا، اس نے یہ پڑھی تھوڑی نوکری جی، یہ پڑھے، یہ پکڑی آپ، یہ نوکری آپ کی پڑی ہے، لیکن یہ لباس نہیں اتر سکتا، یہ امامہ نہیں اتر سکتا۔ آپ کو کیا تکلیف دے رہا ہے؟ یہ ایک اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں میں، یہاں یہ کیا کہیں گے، چھوڑو یا پتہ نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ کون کہتا ہے ہمیں؟ کون کہتا ہے؟ نفس ہمارا آپ کا کہنا ہے۔ ایک آدمی کوئی کنڈی کھڑا کے آپ کو لیٹر آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے کہ آپ یہ داڑھی چھوٹی کیوں رکھتے ہیں، فلاں کیوں کر رہے ہیں، مامے کیوں نہیں پہنتے، فلاں، کس سے ڈر رہے ہیں؟ یہ نفس ہمارا ہے جو ہمیں ڈرا کر جہنم کی طرف لے کے جاؤ۔ یہی اللہ نے فرما رہا ہے، یہ منافق ہو تم، یہ تمہاری نمازیں منافق والی ہیں۔ جو میرے نبی کی اطاعت سے شرما گیا، ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، وہ ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں، وہ گمراہ ہے، دلیل ہے، دلالت پر ہے، بلشکا بدبخت ہے وہ مرد۔ بڑا مشکل ہے یہ پیغام دینا اس زمانے کے اندر دوستو، اٹس ویری ہارڈ۔ منیر بنایا جا رہا ہے، ذکر سکھایا جا رہا ہے، لطیفے جاری کیے جا رہے ہیں، ضربے لگائے جا رہے ہیں، ذکر اللہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے،
جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ اتباع رسول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سبحان اللہ. اس کی محبت چڑھی ہے یا نہیں چڑھی؟ نہیں چڑھی تو قرآن اعلان کرتا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے. ہم حسدتم ان تدرکوا، اور بدتمیزی سوچو، سوچنا بھی نہ، وہم بھی نہ کرنا جب تک کہ میں آزما نہیں لوں گا کہ تم میرے محبوب کے ساتھ تھے یا نہیں تھے. اور اگر تم جھوٹے ہو، جھوٹے دعوے کرتے ہو ہم عاشق بھی ہیں، ہم تو فلاں بھی ہیں، اتنی بڑی بڑی سزائیں تمہیں دوں گا اس جھوٹ پر تم تصور بھی نہیں کر سکو. میری بات غور سے سننا دوست، سمجھے گا کوئی نہیں سمجھے؟ کیوں؟ نفس انسان کے کانوں کو بند کر دیتا ہے. کیا نفس محبت پیدا کرتا ہے؟ اگر جو خیر سنتیں ہوتی ہیں ان پر اس کی طرف محبت پیدا کرے گا، اٹریکشن پیدا کرے گا، ادھر وہ کام آپ سے کرائے گا، شکلیں چینج کرائے گا، بال چینج کرائے گا، ہڈی ایکسچینج کرائے گا، اندر اندر آپ سے وہ کام کرائے گا. پکا اعلان سمجھ جائے گا منافق ہے یہ شخص، چاہے جتنا ذکر کر لے. اس ذکر سے انسان محمد نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ایک فلسفہ نکال لیا، ذکر کرو جی اللہ کے ولی بن گیا، ذکر کرو جی کتب بن گیا. کوئی بھی اللہ کا ولی، کوئی بھی اللہ کا ولی ذکر سے نہیں بنا. ذکر بہت کی ہے، اللہ کا ولی کرتے ہی ذکر ہے، لیکن ذکر سے ولی بنے نہیں ہیں. جو ذکر سے خالی کہتا ہے میں ولی ہوں، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. عجیب باتیں کرتا ہوں میں آپ سے، غور سے سنیں تاکہ یہ پردے ہٹ جائیں. کل روزے کا بتانے والی ہے، بڑا حساب ہے دوست. قبر کے گڑھے میں جائیں گے تو آنکھیں کھل جائیں گی. ذکر سیکھنے کے لیے مت جاؤ شیخ کے پاس، ذکر کرنے کے لیے مت جاؤ. ذکر کچھ آپ کا نہیں کرے گا. ہمارے پاس تو ایک ٹارگیٹ ہے ہمیں جو قرآن نے دیا ہوا ہے. ہمیں کسی شیخ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ہم ایک وجہ سے جائیں گے. ذکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم ایک وجہ سے اللہ کا ذکر کریں گے، ایک چیز کی وجہ سے بس، اور کوئی وجہ نہیں ہماری. وہ جو ٹارگیٹ اللہ پاک نے ہمیں دیا کہ میں تمہارے ایمان کو آزماؤں گا. ہم تدرکو ہم حسدتم تدرکو، کہ میں تمہارے آزماؤں گا. گمان نہ کرنا چھوڑ دوں گا، تدرکو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. فلما یعلم اللہ، جب تک اللہ جان نہیں لے گا تمہیں. وجاہدوا منکم، کس آدمی نے کوشش کی، لڑا اپنے نفس کے ساتھ کہ نہیں میں نے تو کھڑا ہونا ہے، نبی پاک سے اتفاق پہ کھڑا ہونا ہے، میں نے کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں چھوڑنا. کون تھا مجھے وہ اس آدمی کو تلاش کرنا جس نے اپنے ایمان کو بچایا. یہ ہے سب چیز. سمجھ آ رہی بات میں؟ نہیں آ رہی؟ یہاں تک سمجھ آ گئی بات میں؟ جو کچھ بھی کیا ہے، کیا چیز ہے؟ اتباع رسول ہے. اور اتباع کتنی اونچی ہے اللہ نے خود بھی کہہ دی. کیا میں نے بات پڑھی تھی، فقط فاز فوزا عظیما. سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. سینس سے نکل رہی آیت میرے، فقط عطا اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی فقط عطا اللہ، اس نے بالکل اللہ کی اطاعت کی. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کو ماننا بھی صرف وہی ماننا ہوگا جو نبی کی اطاعت کے بعد اللہ کو مانے گا. یہ مطلب اس کا، جو اطاعت بغیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ جھوٹا ہے. آپ سمجھیں گے بات؟ تو کبھی ایسا تو نہیں ہے ہماری زندگی میں، ایمان تو نہیں ہے کہ اللہ کی نبی کی اطاعت کرتے ہیں ہم گھبراتے ہیں، شرماتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں، یا لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، یا نوکری کو نکال دے گا، یا نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، چیز نہیں ہے.
یہ ایمان سے خارج ہو سکتا. سرکار دوسم کی ایک سنت کی اگر کسی نے تحقیر کر دی کافر. تو مسئلہ مفتی صاحب یہی کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر کر دی, سنت کسی سنت کے بارے میں اس نے تحقیر لفظ کہہ دیا, اس کافر. بے شک سب قرآن لیے پھر کافر. اتنی قیمت ہے اس کی, ایمانی سارا وہی ہے, آزمائش اس کے ساتھ ہے. اور آج کے دور میں تو بکی یہ چیز گئی, سب کچھ ہے, اتباع سنت نہیں ہے, ہر چیز خلاف سنت ہے. نہ مسجدوں میں نظر آئے گا, نہ مدرسوں میں نظر آئے گا, نہ آپ کو دارالعلوم میں نظر آئے گا, کوئی نہیں, سب ڈرامہ. ادھر کی ٹیچنگ ہو رہی ہے, ادھر پہ زور لگایا جا رہا ہے, ادھر کوئی ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ جس میں مکمل سنت کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے انسان کے اندر عملی طور پر. قرآن حفظ کرائیں گے, قرآن پڑھائیں گے, قرآن کی تلاوت کرائیں گے, لیکن قرآن کا مطلب جو اصل ہے کہ اتباع رسول ہے, اس پہ ان سب بچوں کو محبت پیدا نہیں کراتے, سنتیں نہیں سکھاتے, امامیں نہیں پہناتے, داڑھی کی اہمیت نہیں بتاتے. اگر ہم نے بچنا ہے اس دنیا میں بھی, چاہے کتنا بڑا فتنہ آ جائے, دجال آ جائے, ابھی آئیں گے فتنے, اب تو دیکھیں کتنا, لیکن بے فکر ہے وہ شخص جس نے اتباع رسول کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی خود فرماتے من تبع ہدایہ, جس نے میرے ساتھ میری ہدایت کو پکڑا, جس سنت کو پکڑا, تو دلو اللہ یشقا, ہو نہیں سکتا کہ وہ گمراہ ہو جائے یا بدبخت ہو جائے, وہی خوش بخت ہے, وہی جس کا ایمان کے ساتھ صحیح انسان ہے. اس میں جوڑ نہ آنے دوستو, ہم اپنے سب اپنا تجزیہ کریں, اعلیٰ درجے کا مقام. نقش بندی کی شان یہی ہے. سارے سلاسل میں کیوں بلند ہے سلسلہ, کیوں بلند ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, کسی سے پوچھنا. سارے سلاسل میں اس کی بلندی کی نشانی یہ کہ یہ اتباع رسول پہ مبنی ہے سلسلہ. ان کا معیار یہ ہے, ان کا معیار بیس یہاں سے چلتا ہے کہ اتباع رسول ہے, اور کچھ نہیں. کوئی شیخ قبول نہیں کرتا اپنے مرید کو جو کامل شیخ ہے کہ اتباع رسول کے بعد بغیر اس کے سامنے ہو, اس کو سباق دے, اس کو پسند کرے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں حیران ہوں کہ وہ کون سی شیخ جو بغیر اتباع رسول کے اسباق دیتے ہیں, ان اسباق کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطانی اثر چلتے ہیں ان پر, یہ جادو نہیں ہے. ہر سلسلے کو ہم نے ختم کر دیا اپنے نفس میں, کیونکہ نفس کا جہاد ہے ہی نہیں ہمارا, جس کے بارے میں یہ قرآن کہہ رہا ہے. نفس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے ہی نہیں, ہم نفس کو دشمن سمجھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اس کی کتنے نہ قرآن بیان قرآن ہے. یہ تو وحشی کتا ہوتا ہے, پھر وحشی کتے بعد اس کو پکڑا جاتا ہے, پھر اس کو ٹرین کیا جاتا ہے. یہی کام شیخ کا ہے کہ پہلے خود ہوتا ہے, وہ نفس امارہ پر ہوتا ہے, نفس لمحہ پہ چلتا ہے, نفس مطمئنہ پہ پہنچتا ہے. پھر جب نفس مطمئنہ پہنچ جاتا ہے پھر اس نفس کی حفاظت کرتا ہے, تب جا کے کسی مرید کو کچھ بتا سکتا ہے. ہو سکتا نہیں کہ کوئی کامل شیخ ہو اور اس کا مرید امامہ نہ پہنتا, یہ نقشبندی کی شان نہیں ہو سکتی. اور وہ اگنور کرتا ہو اس کو, اور اس کو سبق دیتا ہو, وہ تو پسند بھی نہیں کرے گا اس کو. وہ جس کو شیخ پسند نہیں کرتا اسے فیض پہنچ ہی نہیں سکتا. غیروں کا لباس پہن کے پھرے ہو, تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ اپنے ہم کے ساتھ مجھے منسوب کرے, جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ بالکل الگ ہے انسان, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی ریجن سے تعلق نہیں ہے اس کا, کسی ملک سے تعلق نہیں ہے, کسی خطے سے تعلق نہیں ہے, یہ تو ایک
ہمارا بیسیکلی مذہب ہے جو ہمیں جب انسان ایمان لاتا ہے تو سب سے پہلا سبق یہی ہمارے اتباع رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اس ڈیفیسٹ میں ہے کوئی انسان کہ اس میں ابھی تک اس چیز کو چھوڑنے کی جرت نہیں ہو رہی کہ غیروں کو چھوڑ دے, غیروں کی شکل شکل کو بدل دے, مومن نہیں ہے وہ شخص, وہ شخص نہیں ہے, وہ فراڈ ہے. وہ کیا ہے اندر جو اس کی کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں, چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں استزراج ہے, استزراج. اسی استزراج نے وہ قادیانی نے کہتے تھے میں نبی ہوں, وہ تو عالم بھی تھا, سب کچھ تھا, بڑا مفکر بھی تھا, پڑھا لکھا تھا, بہت کچھ تھا, تفسیریں میں لکھتا تھا, کتابیں میں لکھتا تھا. کس چیز نے مارا؟ اس نفس نے اس کو مار دیا. بولے سبحان اللہ. کیسی کیسی مثالیں ہمارے سامنے. کسی میں تو نبی ہو گیا, یہاں تک رہ جاتا ہے نفس. تو کبھی اس کا دھوکہ نہ کھانا, اپنے شیشے میں رکھیں کہ اتباع رسول ہمارا کیا ہے, ہماری کیفیت کیا ہے, نبی ہم کی محبت کیا ہے ہمارے اندر. کیا مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میرا بچہ غلط قسم کی لباس پہن کے جاتا ہے؟ کیا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ خیروں کی نقل کرتے ہیں, میری اولادیں, میرے گھر والے, میرے بھائی, میں خود نقل کرتا ہوں, پھر میں مطمئن ہوتا ہوں؟ اس سے بڑا کافر اور کیا, اور کفر کیا ہے مجھے پتا ہے. آپ ہم حسبتم ان تدرکوا, گمان بھی مت کرو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا کھڑکائے بغیر, اور ایمان کرتے پھر تو یہ ایمان چاہیے مجھے. نہیں سمجھے بات؟ ہاں کمی ہے, اوبیس انسان ہے نا. اب یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کریں گے, ایمان سمجھایا جا رہا ہے ہمیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پتہ چلے. یہ پوچھا جائے گا ہم سے, سوال ہی ایک ہوگا, یہ بتا کون ہے. خبر میں پوچھا جائے گا انسان کون ہے, بتا اس کو. اگر اس نے ان کے بارے میں بات کی تو پھر اللہ کی بات بھی مان جائے کہ ہاں تو اللہ پہ ایمان کرتا تھا. اگر نبی کو نہیں پہچانا تو وہ جنت میں جائے گا؟ کہ جی اللہ کو پہچان تو اللہ کے نبی کو نہیں پہچان, جنت میں جائے گا وہ شخص؟ مجھے ہوتا ہے کہ سوال ہی پیدا جاتا, جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ ایمان نہیں اس میں. کسی چیز پہ بھروسہ نہ کریں, سجدوں پہ, نمازوں پہ, قرآن پر, تلاوتوں پہ, علموں پہ, کسی چیز پہ بھروسہ نہ کریں. ذکروں پہ, شیخوں پہ, صحبتوں پہ نہیں, ایک چیز پہ بھروسہ کریں, اور وہ کیا ہے کہ اس چیز سے مجھے اتباع رسول ملی ہے یا نہیں ملی. سیدھا رزلٹ. یہ جو کیپسول مجھے دی ہے اس کی تعریف نہیں کرنی, اس کیپسول سے میرے اینٹی بائیوٹک سے میرے جراثیم مرے یا نہیں مرے, نہیں مرے تو نالی میں پھینکو اس کیپسول کو. مستوا کی ہمیں ضرورت نہیں کہ جس ذکر کے بعد ہم پہ اتباع رسول نہ ہو. سمجھ آئی بات؟ اب سنیں بات. نیکسٹ جو بات آ رہی ہے میں آپ کو ذہن بتاتا ہوں. اس ایمان کو کیا مجاہدہ ہے. اب ہم نے اب کیا بات سنیں, اب سمجھ آ گئی ہمارا دشمن کون ہے. سمجھ آ گئی کون ہمیں ڈاڑھی نہیں رکھنے دیتا, کوئی ہمیں کون ہمیں جو اس غیروں کے لباس سے محبت پیدا کراتا ہے, غیروں لباسوں کو چلاتا ہے, غیروں کی شکلیں بنواتا ہے, غیروں کو تہذیب پہ رکھتا ہے, غیروں کی ہر چیز کو ہم پسند کرتے ہیں, اپنے نبی کی باتوں کو نیچے کر دیتے ہیں, وہ جس طرح کرتے ہیں ہم وہ کرنا پسند کرتے ہیں. اس ناک کو تمہیں شرم آتی ہے, لوگ کیا کہیں گے, زمانہ کیا کہیں گے, ہم پیچھے ہو جائیں گے. ہم جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو پتہ یہ تو پہلی چیز ہے کہ آپ ایمان پر نہیں ہیں. نمبر 1 یہ قرآن کہہ رہا ہے. نمبر 2 ہم اب جانتے نہیں تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا سخت معاملہ ہے. اگر جو ہم جان گئے اب دوسری چیز کیا آتی ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم بچیں. اگر بچنا بھی نہیں چاہتا آدمی تو پھر پکا کافر ہے. جاننے کے بعد بھی کہ جہنم کا راستہ ہے پھر بھی چلنا اس نے تو وہ تو پکا کافر ہے. لیکن جاننے کے بعد اس کو فکر پیدا ہو گئی ہے کہ یار یہ تو میرا بڑا دشمن ہے, یہ کون کرا رہا ہے, اور پتہ چل گیا کہ اندر بیٹھا دشمن ہمیں کرا رہا ہے. اندر ہے ہمارا دشمن. سمجھ آ رہی ہے بات؟ باہر نہیں ہے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. آج تک تو مجھے کچھ نہیں کہا, 70-80 سال مجھے یہاں ہوئے, کسی نے کچھ نہیں کہا.
کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا. میں تو خیر بڑی بڑی جگہوں پہ گیا ہوں, بڑے بڑے مقامات کو دیکھ کے آیا ہوں میں تو کسی نے کچھ مجھے نہیں کہا, وہاں بھی نہیں کچھ کہا, وہاں بھی کچھ نہیں کہا. اندر اپنے رکھے دل میں حالات بھی رکھتا ہے. تو ہے کون کہنے والا؟ جو کافر بناتا ہے انسان کو, انسان کا نفس ہے. تو قرآن کو کیا دے رہا ہے؟ کس چیز کو سنائیں گے؟ وَجَاهَدُوا مِنْكُمْ, کہ تو نے اس کے ساتھ لڑائی کی تھی. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اب ہمارے پاس ایک چیلنج ملتا ہے کہ اگر ہم نے اب اتباع رسول کرنی ہے تو ہمیں اپنے دشمن سے لڑائی کرنی پڑے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انڈرسٹینڈ؟ سبحان اللہ. ہمیں اپنے دشمن سے لڑائی کرنی ہی پڑے گی آج, ورنہ یہ دشمن تو چڑھ جائے گا ہمارا. اس دشمن سے لڑائی جاری نہیں کی ہم نے تو ہم نفس امارہ بھی رہیں گے, نفس لوامہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اب آئیں سنیں کیسے لڑائی کریں. ایک حدیث آ رہی ذہن میں, آپ کو سناتا ہوں. اللہ نے جو اس کا اختیار دیا لڑنے کے لیے, انویزیبل دشمن جو ہمارا ہے اس کے لیے اللہ نے اختیار دیا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, غالباً ترمذی میں بھی ہے, امام احمد نے بھی بیان کیا ہے, اور میرا خیال مختلف حدیث کتب میں ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو تمہارے عمل میں سب سے بہترین ہو؟ بہت بڑی چیز ہے. کس کو بتایا جا رہا ہے؟ ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, عشرہ مبشرہ. ان کی تو اشارہ کرتے ہیں کہ تمہارے عمل میں سب سے بہتر. اب ان کے عمل کیا تھے مجھے بتایا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم تو اتنے بڑے بڑے عمل کرتے ہیں کہ جنتوں کو دیکھتے ہیں ہم تو. باقی ہم تو جنت وہ کھاتے ہیں, انگور کھا لیتے ہیں کبھی ہاتھ سے پکڑ کے. یہ کیا عمل ہے کہ جتنے بھی تم عمل کرتے ہو سب سے بہترین عمل ہوا ہے. پھر فرمایا کہ تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. پھر ٹاپ کر دیا اس کو. تہجد ہے, نماز ہے, اشراق ہے, کیا سے عمل ہے, وہ تو سب کرتے تھے. سننے بات کہ تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خاموش. پھر لگنے لگا کہ کیا میں تمہیں ویسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کر دینے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا حال ہوا ہوگا ان صحابہ کا, مجھے بتایا کیا حال ہوا ہوگا. صحابہ تھے وہ, بھائی یہ تو کوئی کمال چیز نکل رہی ہے. پھر فرمایا کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم سونا چاندی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرو, حلال مال سے خرچ کرو, اور اتنا خرچ کرو کہ جتنا کر سکتے ہو, لیکن اس سے بھی بڑا وہ عمل ہے. پھر پانچواں عمل بتایا کہ کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو صبح شام دن رات وہ کرتے تھے, جو ان کا زیور تھا. تمہیں وہ عمل بتاؤں کہ تم دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہو اور لڑائی چھوٹی نہ ہو, گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہو, تلواریں ٹوٹ رہی ہوں تمہاری, اور وہ تم پہ آ رہے ہو اور تم ان پہ آ رہے ہو. بہت زبردست گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہو, کتنے بڑے بڑے درجے بلند ہو رہے ہوں گے اس وقت. کہتے اس سے بھی بڑا ہے. اب بتاؤ کیا چیز رہے گی. بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے, تو بتائیں ہمیں یہ کون سا عمل ہے. فرمایا ذکر اللہ.
سمجھ آ گئی بات؟ سبحان اللہ. یہاں مفسر لکھتے ہیں کہ اتنا درجہ دیا اللہ نے ذکر کو، اتنی بلند چیز ہے اللہ کا ذکر، اتنی اونچا رکھا ہے اللہ اپنے ذکر کو. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کے اندر ایک چیز پیدا فرمائی ہے کہ اس کے اندر یہ صالحیت رکھی ہے، یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب میرا بندہ ایمان کے ہاتھوں لٹنے لگے گا، برباد ہونے لگے گا اور نفس اس پہ غالب ہو جائے گا، تو واحد ایک ایسا عمل ہوگا، ایک ایسی چیز ہوگی، ایسا ہتھیار ہوگا جس سے نفس کو پاش پاش کر دے گا، وہ ذکر اللہ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں. سمجھ آگے بات؟ اس لیے صوفیہ نے ذکر کو پکڑا ہے، سبحان اللہ. اس لیے دن رات انہوں نے اس پر کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہر وقت وہ اللہ کا ذکر ہلکے کیوں کرتے ہیں؟ ہر وقت ان کے ہاں ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس نفس کے ساتھ اپنی لڑائی کو جاری رکھیں. اتنا خطرناک ہے، کسی وقت بھی ہمارے ایمان کو ختم کر دے گا. یہ کس چیز سے ختم کرے گا؟ نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں. وہ کیا کرے گا کہ ہمیں محبت رسول ہمارے دل سے نکال دے گا، ہمیں ڈرامہ باز بنا دے گا، ہمیں مداری بنا دے گا، ہمیں چکر دے دے گا. حفاظت کرنے کے لیے فرمایا اللہ کے نبی نے جو دیا ہے وہ ذکر اللہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ آئی بات؟ سبحان اللہ. تو اب یہاں یہ قول یاد آتا ہے حضرت جامی رحمۃ اللہ، کتنے بڑے عاشق تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے. اب شعر تو آپ پتہ ہی نہیں کیسے تھے. وہ فرماتے ہیں صوفی اتنے بڑے کہتے ہیں ذکر کی تو شرط ایک ہے، اس کے بغیر وہ ذکر نہیں ہے. جو میں ساری باتیں کہی تھی نا پہلے، اس کا مفہوم نہ پیش کر رہا ہوں آپ سے. سبحان اللہ. ذکر کی تو شرط ایک ہی ہے کہ جس ذکر کے ساتھ اتباع رسول نہ ملے، رنگ رسول نہ آئے، آپ کی اتباع نہ ہو، آپ کی شکل سے محبت نہ ہو، آپ کے اماموں سے محبت نہ ہو، آپ کے لباسوں سے محبت نہ ہو، آپ کے اخلاص سے محبت نہ ہو، آپ کی سیرت سے محبت نہ ہو، آپ کی کھانے کی ادا پسند نہ ہو، آپ کی سونے کی ادا پسند نہ ہو، اس پہ اس کو فکر نہ ہو، تو فرمائے وہ ذکر نہیں ہے. ذکر کی شرط یہ ہے کہ جو اصل ذکر ہوگا فوراً سب سے پہلے اتباع رسول پہ لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فوراً پہلے سب سے اتباع رسول پہ آپ کو لے کے جاتا ہے. بے شک وہ آدمی تھوڑا ذکر کرتا ہے، 5 تسبیح کرتا ہے، لیکن اس پہ الحمدللہ رنگ رسول چلنا شروع ہو گیا. بہترین ذاکر اور سب سے بڑا ذاکر وہ شخص ہے. اس کا اخلاق سمجھ گیا، جھوٹ نکل گیا، غیبت نکل گئی، شکل صحیح ہو گئی، صورت صحیح ہو گئی، لباس صحیح ہو گیا، غیروں سے نفرت ہو گئی، اپنوں سے محبت ہو گئی، ہر چیز سرکار کی پیاری لگنے لگی، بدلنے لگی، دن کے رخ بدلنے لگے. اس کی جگہ یہ چیزیں آنی شروع ہو گئیں، اس پہ غم بھی ہونے لگا، اس پہ خوشی بھی ہونے لگی. سمجھ جاؤ الحمدللہ اس کا ایمان بھی مضبوط ہو گیا، اس کا ذکر بھی قبول ہو گیا. سمجھائی بات؟ تو ان فتنہ کے دور کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، کیا فتنہ ہوگا؟ نبی پاک میں اتباع پہ ڈاکہ ہوگا انسان کی. سمجھے؟ اور اس سے بچنے کی جو چیز بتائی اللہ پاک نے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ذکر اللہ ہے. اور ذکر اللہ کے ساتھ پھر اپنا محاسبہ کہ اس ذکر کے ساتھ مجھ میں وہ چیزیں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی جن اتباع رسول جس میں کہہ سکتا ہوں. اللہ کے رسول کے اخلاق مجھ میں اتر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت میرے اندر آ رہی ہے، وہ ساری کیفیت جس اللہ نے منع، اللہ کے رسول منع کرتے ہیں اس سے میں رک رہا ہوں، جس کا مجھے حکم دیتے ہیں کیا میں کر رہا ہوں. اگر یہ سب چیز کا محاسبہ ساتھ کرتا جا رہا ہے اور جہاں کمی دیکھتی ہے اس پہ پھر اور زور لگا کے ذکر کرتا جا رہا ہے اور اس کو نکالتا جا رہا ہے، الحمدللہ بندہ کامیاب ہو گیا. کوئی فتنہ اس پہ اثر نہیں کر سکے گا. یہی قرآن ہمیں.
ام حسبتم ان تدرکوا، سوچ بھی نہ گمان بھی نہ کرنا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، نہیں چھوڑ سکتا، آزماؤں گا تمہیں، تمہارے ایمانوں کو آزماؤں گا، کھنکھاؤں کہ تم واقعی میرے نبی سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے، اس کے اتباع بھی چلتے ہو یا نہیں چلتے، بس اور کیا کر تم نے چھوڑا اس کے اتباع کے لیے، کتنی قربانی تم نے دی کہ نہیں جو کچھ ہو جائے میں نبی کی اتباع چھوڑوں گا، بس پھر ہی میں آزماؤں گا، اس کے بعد پھر جنت ہے جس کا میں وعدہ کرتا ہوں، پھر وہاں تک پہنچ سکو گے تم، اور یہی وہ ایمان ہے جس کا میں وعدہ کیا ہے، اس ایمان کے عوض میں نے قرآن میں وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان جنتوں کو، ان مقامات کا، ان معرفت کا۔ تو میرے بھائی اس پہ کوشش کرنی چاہیے بس، اگر بچنا چاہتے ہیں فتنوں سے۔ باقی تو یہ ہے کہ میں تو آپ ہی بلکہ آپ سے بھی نچلے درجے کا انسان ہوں، یہ تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے چند باتیں کی ہیں، لیکن تھوڑی کو بہت سمجھے، اپنی جانچ پڑتال کرتے رہیں، دھوکے میں نہ آئے نفس کے، بس ایک ہی چیز سامنے رکھے، اگر وہ ہے تو اپنے ایمان کو مانے، ورنہ اتنا ضرور تسلیم کر لیں کہ میں غلطی پر، مگر یہ بھی اس سے بھی نیچے گر گئے ہم کہ غلطی کرنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہم اچھے ہیں، پھر میرے وہاں سے پلٹنا پھر بہت مشکل ہے، پھر گیا آدمی، پھر گیا، غلط ہے، غلطی کو تسلیم کریں، مجھ میں یہ کمی ہے، دعائیں کریں، اپنے شیخ سے ملیں، اپنا علاج کریں، اور مکمل طور پر جہاں بھی غلطی دیکھنے کا آپ کو تباہ رسول میں کی خامی آ رہی ہے اور حرکت آپ نے کی ہے کوئی ایسی جو خلاف سنت ہے، سنت کو بڑی چیز نہیں ہے، سنت ایک چھوٹی سی چیز بھی سنت ہوتی ہے، وہ مثال کے طور پر ناخون کاٹتے ہیں، اس نے آپ نے کیا ضرورت ہے ایسے کرنے کی ایسے کر دیں گے، بس ختم معاملہ، جواز چل ہی نہیں سکتا نبی سنت کے مقابلے میں، کٹ گیا وہ غلطی ہو گئی، ایسے نہیں کاٹنا، مجھے ایسے ہی کاٹنا چاہیے تھا، فرق ہے سوچنے میں، دیکھا آپ نے ایک نہیں یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو کچھ نہیں، کبھی نہ کہنا کہ نبی کی سنت چھوڑنے والی تو کچھ بھی نہیں ہے، غلطی مانے گی مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے کیسے خلاف سنت بات کی ہے، یہ معیار ہے ایمان کا، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے نزدیک، اتنی چھوٹی چیز نہ سمجھے ایمان کو، اس ایمان کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن دی ہے، اس ایمان کے لیے اللہ نے ہمیں نبی دی ہے، اس قرآن کے لیے کتنی اللہ اولیاء اللہ دی ہیں، مجالس دی ہیں، یہ سب ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے دی ہیں، ہم ایمان کے ٹکے میں بیچ دیتے ہیں، ایک ادنا بھی سنت ہم سے قطع ہو رہی ہے، غلطی مانے کہ ہاں آج مجھ سے نہیں ہونی چاہیے تھی، کیسے ہو گئی یار، کوشش کروں گا اس کو پھر ریپیٹ نہ کروں، چھوٹ کے گئی مجھ سے، کسی سنت کو آپ نصیب ہو گئی ہے اس سنت کو ترک نہ کریں، وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ نے آپ کے سروں پہ امامت ڈال دی ہے اس کو پھر اتار دیں، اللہ اکبر، بہت بڑا ظلم کر لیا آپ نے، وہ نعمت اللہ نے آپ کو بہت بڑی دے دی ہے، اس کی قدر کریں، جب یہ محبت جب تک پیدا نہیں ہوگی، جس کی نسبت نبی سے ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، اس چیز سے اس کی عزت کریں، ڈاڈی کہے کہ باہر نیچے گر جائے اس کو اٹھائیں، تہذیب کے ساتھ اس کو رکھیں کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے بخشش ہوگی میری، ادب اللہ کو بہت پسند ہے، تو اس کا کیا ادب ہوگا اس شیخ کا کہ جو اللہ کا نام اور ذکر سکھاتا ہے، اور اللہ کے نبی کی سنت جس نے سکھائی مجھے، اس کے شیخ کا کیا مقام ہوگا مجھے، اس کا ادب کیا ہوگا جو ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے، آپ خود سوچیں، اس کی بے ادبی کا نتیجہ کیا ہوگا، ایسے انسان کی بے ادبی ہو جائے، بدتمیز ہو جائے، مجھے بتائیں، یہ میاں سارے ایمان کے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، خود بخود ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، جس کو قرآن سے محبت ہوگی نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن کو چومیں آپ، کہاں لکھا ہے، کوئی ہے گھر میں جہاں کوئی نہیں چومتا، ٹانگیں پھیلا کے قرآن پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کو ٹانگ پڑھاتے، لیکن اب کیا بات ہے کہ جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے ادب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے،
پھر انسان قرآن کو چومنے لگتا ہے، بعض وقت سینے سے بھی لگا لیتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، آنکھوں سے بھی لگا لیتا ہے. یہی بات ہے. لوگ تو فتوے دیتے ہیں نا، لوگ شیخ کی جوتی اٹھا کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہو، شرک کر دیا اس نے، تو بدت تو پور کر دیا اس نے. تو ان کو کیا پتا کہ ان جوتی کے تلوں کے نیچے کیا روشنی نظر آ رہی ہے اس کو. اس کا ادب ہے. کیا ادب ہے کہ اس شخص نے تو میرا سینہ کھول دیا، سنت رسول پہ پہنچا دیا، میرے ایمان کو مضبوط کر دیا. اب میں اس کا احسان کیسے اتاروں؟ مجھے تو اس کی ہر چیز میں اس کی محبت نظر آتی ہے. وہ شیخ کی جوتی نہیں چوم رہا، وہ تو شکر اللہ کا کر رہا ہے کہ تم نے مجھے اتنی بڑی چیز سکھا دی. شخص اور جو ایک ظاہر آدمی کو جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ایمان ہی نہیں ہوگا، دیکھو جی کیا ہو رہا ہے، کھڑا ہے ادب، دیکھو جی بدتیں کر رہے جی، کھڑے ہو گئے. ہے یہ ایسا نہیں ہے. یہ فرقے ہیں. تو جیسے جیسے آپ کے اندر محبت بڑھے گی، قرآن کی محبت بڑھے گی، قرآن کے مطلب بھی عجیب ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. بے ادبی کا سوال ہی. قرآن کو رکھیں گے، آرام سے رکھیں گے، چوم بھی رکھیں گے، اونچا رکھیں گے، ایسا وہ کیا ہے. اس لیے وہ شک کرے گا جس کو قرآن سے ہدایت دے رہا ہے، ہدایت لے رہا ہے قرآن کے ساتھ. یہ میرا خود دیکھتے ہوئے کہ کبھی 5 دفعہ جب آیت چپک جاتی ہے مجھے اور روشنی آنا شروع ہوتی ہے میرے دل کے اندر، تو اس دن تو قرآن اتنا پیارا لگتا ہے نا، مجھے دل کرتا ہے دن رات چومتے ہی رہو. کیونکہ ہدایت اس نے کیسے مجھے دے دی اس قرآن کی اس آیت نے کہ مجھے نور کر دیا. تو اتنی محبت بڑھ جاتی ہے قرآن سے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں تو اس کی ہدایت کا رنگ ہوتا ہے، وہ کوئی بدت شدت نہیں ہوتی ہیں. بات سمجھے میرے آپ؟ یہ اللہ والوں کی عجیب باتیں ہوتی ہیں. محبت تو عجیب چیز ہوتی ہے، پھر رنگیں عجیب ہو جاتے ہیں. بدت کر دیا، فلاں کر دیا، کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، اونچے ہو گئی. یہ سب بکواس اس وقت ہوتی ہے جب انسان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے چیزیں ہیں کیا چیز ہے. بناوٹی چیز نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، نہ ان چیزوں کو چلتی ہیں وہاں پر. وہاں تو بے سختہ محبت ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو کیسی کیسی ٹرمز، وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے، یہ مقامات کیا ہیں مجھے بتایا. یہ اتنے جو مقامات حضرت مجدد ثانی کو ملے ہیں، 35 مقامات آپ آسمانوں پہ اڑے ہیں، گئے ہیں، یہ کیا ہے سب چیزیں؟ یہ قرآن میں لکھا ہے کسی میں؟ یہ کسی حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں؟ نہیں، یہ تو عجیب چیزیں ہیں جو ثابت ہو رہی ہیں. اللہ والوں کی شان ہے. لیکن جو اس کی نقل کرتے ہیں وہ اصل بدعتی وہ ہے جو اندر کچھ نہیں ہوتا، نقل مار کے کہتے ہیں یہاں مسئلہ ہے. یہاں چکر ہوتا ہے تھوڑا سا. سمجھ آ رہی بات میرے آپ؟ اور میں آؤں تو کھڑے ہو جانا، جب میں آؤں تو سمجھ جھکنا ہے، جب میں جگہ میری چھوڑ دینا، جب میں آؤں تو فلاں کرنا ہے، جب میں آؤں تو سمجھ جوتی اٹھانی ہے، سمجھ میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے، میں آگے آگے چلوں گا آپ کے، وہ کسی کو آگے نہیں آنے. اب یہ جو ڈرامے ہے نا، یہ ڈفرنٹ چیز ہے، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. یہ بے لخت محبت کی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یک لخت انسان اس فعل کو کر دیتا ہے. ایک سال آئے حضرت تھانوی کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. کہتا ہے جی حضرت آپ آتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اشکال پیش کر دیا اسے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ کھڑے نہیں ہونا چاہیے. کہتا ہے تو ٹھیک کہہ رہے. اللہ والے سے جواب بھی ویسے ہی دینا تھا نا اس کو کہ میں تو جواب دے دوں گا اس کو. کہتا کیا کہنا ہے؟ ہمیں کہتی انہوں نے کہا کہ جب میں تو کھڑے نہ ہوں. کہتا ٹھیک، اب مجھے جواب دے سکتے، صحیح جواب دینا. صحیح جواب دو. کہتا اب اگر نبی پاک نے تشریف لائے تو کھڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ یہاں نبی پاک تشریف لائے، مجھے بتائیے کوئی کھڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ بیٹھے رہیں گے آپ؟ ہیں؟ انہوں نے تو منع کیا ہے. انہوں نے سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھے؟ انہوں نے تو منع کیا ہے، پھر کھڑا کیوں ہو رہا ہے؟ اس چیز سے منع نہیں کیا انہوں نے. سبحان اللہ. اس کیفیت سے منع نہیں کیا. کیا کہ وہ جو کھڑا ہونا ہے آپ کا وہ ڈفرنٹ ہے.
یہ جو کھڑا ہونا ہے یہ بے اختیاری ہے کہ انسان کے اختیار بھی نہیں تو خود بخود کھڑا ہوتا ہے, اندر اس کو قدم اٹھا دیتے ایک دم, وہ بتائے اندر اس کو احساس ہی ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے جی. کہتے ہیں یہی یہاں ہوتا ہے کہ جب شیخ آتا ہے تو بناوٹ سے نہ اس کو کہتا ہے تو کھڑا ہو, نہ وہ چاہتا ہے کھڑا ہو, لیکن اس کو روک کوئی نہیں سکتا, اس کا ادب اتنا ہے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے خود بخود. تو یہ بے اختیاری جو کھڑا ہونا ہے یہ ادب ہے, یہ کہتے یہ گناہ نہیں ہے. سمجھیں گے پتہ نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھے, آئی ڈونٹ نو, سمجھ آئی بات. فرق یہی ہے کہ سمجھ پیدا کرے انسان اپنے اندر, تو پھر سمجھ آتی ہیں ساری چیزیں. اس پہ اب جھگڑے فتوے یہ نہیں, کیونکہ جھگڑے فتوے کیوں شروع ہوتے ہیں اس وقت کہ جب حال تو ہوتا نہیں ہے, سمجھے نا, اور کال پہ چلتے ہیں. میری بات سمجھے, یعنی زبان سے جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں, اندر ہے کچھ ہے نہیں, اوپر کچھ نہیں ہوتا, اندر سے بننا چاہتے ہیں باجد بسلامی نہیں. اندر کو پیدا کرو تو خود بخود وہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ حال کی باتیں ہیں, کال کی باتیں نہیں ہیں دوست, یہ کیفیات کے واسطے ہیں, یہ حالات کے ہیں. تو حالات ان سے کھڑے کچھ نہیں رک سکتا, آپ اس کو منع نہیں کر سکتے, کچھ کہہ نہیں سکتا. کوئی حال میں ہے وہ شخص, اس میں نہ کوئی بناوٹ ہے نہ دکھاوا ہے, وہ مغلوب ہے کسی چیز کے اندر. بولے سبحان اللہ. مغلوب سمجھتے ہیں, I don't know next word for this, مطلب مغلوب ہوا, وہ ڈوبا ہے اس چیز کے اندر, فنا ہوا ہے اس چیز کے اندر, اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کروں کیا نہیں کر, اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. یہ کیونکہ ایک کیفیت میرے ساتھ گزری تو میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل کے پاس تو بڑی احتیاط تھی اس چیز کی, ادب کا تو خیال ظاہر ہے, شیخ کے پاس ادب نہ ہو تو ختم ہو جاتا ہے. بہت فاصل بیٹھنا, سردن جھکانا, جو ادب ہے جو ہونا چاہیے. ایک دن مجھے کیا کیفیت ہوئی میں آپ کو بتاؤں, یہ مغلوب کیسے انسان ہوتا ہے. اب اس میں بناوٹ تو تھی نہیں, اس میں میرے ساتھ تو ہے نا یہ واقعہ. حضرت کے سامنے کیسے کر سکتا تھا میں واقعہ, حضرت کیونکہ طبیعت خراب تھی, حلیل تھی, تو میں حاضری میں تھا ان کے. اتنے حلیل تھے کہ جمعے پہ جانا مشکل تھا, تو انہوں نے اپنے حجرے کے اندر جماعت کرائی. حضرت وہیں جمعہ پڑھ لیا. جیسے فارغ ہو ادھر مجھ پہ کیفیت نہ لے. اب پتہ ہے کتنا کنٹرول کرے آدمی. اب میں بتاؤں مغلوب ہونا کیا ہوتا ہے آدمی کا, جس کو حال کہتے ہیں نا, اور وہ بتا رہا ہوں, مجھ جیسا آدمی جو بہت ہی احتیاط کرنے والا ہو, کنٹرول کرنے والا ہو اپنے آپ پر, میں اپنے آپ کو کیفیت بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ انسان کے کیا حالات ہو جاتے ہیں. تو جب وہ کیفیت مجھ پہ ہوئی حضرت کی اور مغلوب ہوا تو میں لیٹ گیا زمین اور رونا شروع کر دیا, اور میں حضرت کے قدموں میں لیٹ گیا, تڑپنا شروع کر دیا. اور آپ کا کمبل اس کلر کا ہوتا تھا, ایسے کلر کا, وہ پکڑ کے چومنا شروع کر دیا اور چیخنا رو رہا ہوں. 15 منٹ کے بعد مجھ سے ہوش ہے, میں یہ کیا میں نے کیا, میں پیدی تو نہیں ہوگی. جب ہوش میں آیا تب مجھے پتا چلا کہ یہ ایسے کیفیت مجھ پہ ہوئی تھی. اب اس میں بناوٹ تو کوئی نہیں تھی, لیکن اب کوئی دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے, وہ کہیں ڈرامہ کر رہا ہے شخص. سمجھ آئی بات آپ؟ تو یہ چسپی انسان کے اندر آ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں حال. یہ حال جو ہے یہ مغلوب ہوتا ہے آدمی سے. یہ ہر وقت نہیں ہو سکتا, نہ ہر وقت آتا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے. اس حال میں جو مزہ آتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. الحمدللہ سمجھ آئی بات؟ تو بہرحال کلام, خلاصہ کلام میرا یہی آج کا ٹاپک بڑا عجیب سا تھا. یہ بہت فتنوں کا زمانہ آ رہا ہے, آ چکا ہے. امام مہدی کا نزول پتہ ہو ہی گیا, مجھے لگتا ہے پتہ نہیں معاملہ بہت ہی کام ہو گیا, وہاں تک تو پہنچ رہا ہے معاملہ. بھائیو ایمان کی حفاظت, ایمان کی
حفاظت جب کریں گے ہم پتہ ایمان ہے کیا. ایمان کیا ہے بھائیو؟ پوچھوں میں اتنا لمبا جو میں بولا ہوں آپ سے، میں کہہ رہا ہوں ایمان کی حفاظت کرو. کہ ہم تو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ایمان کی حفاظت کرو. جی ہم تو یہ کہتے ہیں ایمان کی حفاظت کرو. آپ مجھے بتائیں ایمان کیا ہے؟ کیا بتایا قرآن نے؟ کیا ہے ایمان؟ جی اتباع رسول. یہ پکا کریں سبق. وہ ایمان کیا ہے؟ میں نے ابھی نماز پڑھ کے میں نے ابھی اذان دی ہے، میں نے فلاں کیا ہے فلاں کیا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کی بات کر. قرآن پڑھ تو پتہ لگے نا. قرآن کہتا ہے میں تمہیں دیکھوں گا جس ایمان کی عادت. قرآن کہتا ہے میں بات کر رہا ہوں اس ایمان کی. بتا سمجھا ایمان کیا ہے؟ ڈری کیوں بیٹھے؟ کیا ہے؟ اتباع رسول. اب ہم دیکھیں اپنے آپ کو کتنا ہے. بس اتنی بات سوچنی ہے ہم نے کہ ہم میں کتنی محبت ہے نبی پاک کی چیزوں سے، آپ کی اداؤں سے، آپ سے. کیوں؟ پھر یہ سوچیں کہ کیا کسی سنت کو میں چھوٹا تو نہیں سمجھتا نہیں پاؤں گا؟ کیا مجھے میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ سنت ادا کر سکوں؟ یقین ہے میرا ایمان جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. مجھ میں ضرورت کیوں نہیں آ رہی؟ مجھ میں ہمت کیوں نہیں آ رہی؟ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے آپ کو مثال دی ایک آدمی کی. واحد آدمی تھا قطر میں، واحد. دوسرا نہ اب تک پیدا ہوئے نہ ہے. وہ یہیں سے گیا تھا، یہیں سے پڑھ لکھ کے تو وہ جس طرح چلے جاتے ہیں ڈاکٹر ادھر، یہیں سے گیا تھا. وہی کیا بندر آ گیا اشازہ. وہ سب تماشے بنایا انہوں نے. کیا امامائی داڑھی، یہ کیا، یہ شلوار قمیض. ہسپتال میں کام کرنے آئے، اس تبلیغ کا کام کرنے آئے. آج تک وہی ہے. عزت کا انتہا عزت. کیوں بھائی؟ اس نے کیسے کر لیا؟ اس لیے کہ اس نے ایمان کی حفاظت کی اپنے. اس نے تصفیہ کیا کہ میں آج یہ چھوڑتا ہوں، کل کو کچھ اور چھوڑائے گا، نفس مجھے کچھ اور چھوڑائے گا، تو پرسوں تو پھر جہنم میں یہ ساری ان چیزوں کے ساتھ. حافظ قرآن ہے. یہ بھی کیا رکھا ہے میں سینے میں؟ قرآن ہے کیا؟ پھر قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. میں ایک مثال دی، آپ کو کئی مثالیں ایسے دے سکتا ہوں. سبحان اللہ. ہم سے تو یہیں پتلونی نہیں کرتی، 2 قدم پہ جائیں گے تو بات دعوے بڑے بڑے. 2 انچ بال نہیں بڑھتے ہمارے. ہمیں نوکری سے نکال دیں گے، ہماری فلاں ہو جائے گی، ہمیں بیوی طلاق دے دی. 2 انچ سب داڑھی نہیں بڑھتی. نبی کی طرف پہ ہم بال نہیں رکھ سکتے، آپ کی طرف پہ لباس نہیں پہن سکتے. دھوتی کو تو سواری پہنے تو کوئی پہنے. سبحان اللہ. جو آپ کا لباس تھا، وہ شخص جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ وہی یہ پھرتے پھرتا ہے دھوتی. وہ تو کنیوس ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے، سب کچھ کہتے ہیں. قرآن اس کو کہتا ہے اولی الالباب ہے یہ شخص. اب ایمان مقابلہ کر رہے ہیں ایمانوں کا اپنے. آپ سمجھ جائیں. واللہ قرآن جو کہتا ہے وہ سچ ہے، اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. تبا خدا، اللہ کے نبی اعلان فرما ہے کہ جس نے میری اتباع کی ہے، میری ہدایت جو میں لے گی اس سے جو اتباع کرے گا، لا یضل ولا یشقی، ہو نہیں سکتا گمراہ ہو جائے، بلکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے دے گا. ہمت کرو بھائی. نقش بندی بنے بیٹھے ہو، ذکر کرتے ہو، اذکار کرتے ہو، اللہ کی نبی کی شکل صورت بناتے ہو، ڈرتے ہو. اللہ کی قسم موت آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح قبر ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے انسان کے جسم کو، اور کیا سزائیں رکھی اللہ پاک نے اس کی، اور کتنے زبردست سزائیں شروع ہو جاتی ہیں پہلے جھٹکے کے اندر موت کے. کیا حالات لے کے فرشتے اترتے ہیں اس انسان پر جو بے ایمان ہو کے جاتا ہے. زندگی بھر جس نے نبی پاک سے اتباع سے نفرت کی ہو، چھوڑو آپ. سمجھے بات؟ اس 4 دن کی زندگی کے مزے کے لیے آپ اتنی بڑی ہم قربانی دے دیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں.
زندگی جس حصے میں بات سمجھ آ جائے اس پہ عمل شروع کر دو، اللہ پچھلے حصے معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ آج سمجھ آ گئی، آج شروع کر دیں انشاءاللہ، پچھلے معاف کر کے بلکہ اتنے اونچے درجے بلند کر دے گا جتنی آپ سے غلطی ہوئی ہوں، نقشبندی اس مقام پہ آپ کو پہنچا دے گا، نہ کبھی نہیں پہنچ سکیں آپ، کتنے ذکر کریں، کتنے اسباق لیں، اسباق و شفاقوں میں نہیں ہوتا ہے، اصل چیز پر ہے۔ میں اپنے شیخ کا آپ کو قول پیش کرتا ہوں کہ اصل ذکر وہ ہے بیٹا، مجھے فرمایا فاروقی صاحب، اصل ذکر ہوگا جب تمہارے اندر نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور محبت کا دعویٰ نہ کرنا جب تک کہ عمل نہ شروع ہو جائے، یہ لفظ ہے میرے حضرت کے، جب تمہارے اندر عمل آنا شروع ہو جائے، کیا عمل؟ کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا ہے تمہیں بھی وہ چیز ناپسند ہو جائے، اور جس سے انہوں نے محبت کی تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے۔ جب یہ سٹیج تمہاری آ جائے تو پھر سمجھنا آپ کو کہ تمہارا ذکر قبول ہو رہا ہے۔ یہ میرے شیخ ہے، کتنا بڑا شیخ تھا، صاف بات کرنے والے تھے وہ لوگ، یہ نہیں تو ظاہر ہو گیا اتنے سبق گئے تو اب کر، تو لوگوں کو سبق سکھا، اب تو بھی چل وہ کل فلاں، کہتے کبھی ایسے کام نہ کرنا۔ ذاکر اس وقت سمجھنا اپنے آپ کو، اس وقت ذاکر سمجھنا کہ جب تیری پسند نبی کی پسند اور تیری نفرت نبی کی نفرت ہو، وہ سوچ جس چیز کو نبی نے پسند نہیں فرمایا اس سے اتنی نفرت تجھے ہو جائے کہ جس سے کوئی حد نہیں ہو سکتی، اور جس کو پسند فرمایا اس سے محبت اتنی ہو جائے کہ کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تب سمجھنا کہ میرا ذکر کام کر رہا ہے، کیونکہ ذکر کی پہلی، اب یہ فکرہ دے رہا ہوں آپ کو، ذکر کی پہلی شرط اصلاح نفس ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اگر اصلاح ہو رہی ہے، جھوٹ نکل رہی ہے، غیبت نکل رہی ہے، غصہ نکل رہا ہے، حسد نکل رہی ہے، فراڈ نکل رہا ہے، اخلاق اوپر آ رہا ہے، سمجھیں نفس الحمدللہ آپ کا ذکر کام کر رہے ہیں، ورکنگ نا، ورکنگ نا، پراپرلی ورک کر رہے ہیں آپ کا ذکر۔ مبارکباد ایسے لوگوں کے ذکر کی، ٹھیک؟ بس یہ ہے، محنت کریں، ہم میں بھی کروں آپ کے ساتھ، آپ بھی محنت کریں، بس ایک پکا کر لیں سبق، اللہ کے نبی کی اطاعت کو نہیں چھوڑنا، غیروں کی نگر نہیں کرنا، جس سے نبی بننا پسند نہیں کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے اس پہ نقل نہیں کرنی، اور نقل کرنی ہے تو نبی اپنی نقل کرنی ہے، بس فنش، چیپٹر ختم ہو جاتا ہے پورے ایمان اسلام کا۔ غلطی ہو جائے معافی مانگ رہے ہیں، کچھ غلطی ہو جائے پھر معافی کہتے ہیں، یہ مجھ سے کیسے ہو گیا اچانک، اسی وقت اللہ کا حضور جھک کے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور یہاں تک تو ہمارا کام ہے، اگلا کام بھی سن لیں آپ، جو دوسری ڈیوٹی ہماری ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا، یاد رکھیں، تبلیغ کریں۔ کیا کریں؟ تبلیغ کریں۔ پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ نے تبلیغ کیوں نہیں کی، آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ سمجھا رہی بات میری؟ یہ ہم پر لازم ہے۔ ہم حسد تم یت کو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایسی ایسی چیز ہے، تم گمان آزما دوں، پھینکوں گا تمہیں، کہ تمہیں ایسی جگہ ڈال دوں گا، ایسے پہنچا دوں گا کہ تو نے وہاں اس مقام پر مکمل طور پر اتباع رسول کر کے ان کو تبلیغ کرنی تھی خاموشی کے ساتھ۔ یہ تمہاری تبلیغ ہے۔ جھوٹ چل رہا اور طرف، اور آپ سچ بولتے ہیں، وہ آپ کی تبلیغ ہے۔ ایسے ماحول میں جائیں جیسے آپ یہاں ہیں، غیر قوم میں، غیر قوموں کو دوستی بنائیں، ان کے پاس بیٹھیں، دیکھیں اپنے کریکٹر کو شو کریں ان کے پاس، دور نہ بھاگیں ان سے، یہ آپ کی تبلیغ ہے۔ ان میں بیٹھ کے آپ اپنے طریقے سے کھا کے دکھائیں، یہ آپ کی تبلیغ ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دعوت دی، نیا نیا رنگ چڑھا تھا مجھ پر، تو یونیورسٹی والا ماحول تھا میرا، میرے جو پرانے دوست تھے سارے، جیم سب کو بلایا، میں کہا دعوت کھائیں آپ، تو دوست سوال ہے، نیچے بھی شاید دسترخوان لگائے، ہاتھ چمچی شمچی سب میں کھاؤ، سب بڑے ہنسے، ہاتھ سے توڑ، اس کو عادت نہیں ہے بیچارہ، ہاتھ سے توڑتے ہی جا رہے تھے، کھاتے جا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔
میں اس کا انجوائے کر رہا تھا، ہنس رہا تھا، مذاق کر. کیوں کہ یہ رنگ تبلیغ اب ان کے ذہن میں پہنچ گیا ایک چیز کہ ان کی نبی کی سنت ہے، یہ بیٹھ کر کھاتے ہیں. آج جہاں بھی وہ جائیں گے تو اس چیز کی بات کریں گے. ہر آدمی کو اپنی حیثیت کنٹرول کے مطابق کیا پہنچانا ہے؟ سنت پہنچانی ہے نبی بات. بھگتے کیوں لوگوں کے ساتھ دوستی کرو بیٹھے، لیکن اپنے انجے سے بننے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بن کے جائے جیسے آپ کے نبی نے آپ کو فرمایا. اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں وہ متاثر ہوتے ہیں. میں گھوما ہوں، مجھے تو پتہ ہے ان باتوں کو. فیملیز میں گیا ہوں، ان کی دعوتوں میں گیا ہوں، ان کے ساتھ میں رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کو اپنا دکھانا تھا. وہ متاثر ہوئے، قبول کیا انہوں نے. گریٹ گریٹ. کیونکہ جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ ہمارا نبی کی ہر بات حق ہے، اس کے والا جو چیز وہ باطل ہے، تو ہمیشہ حق غالب ہوتا ہے، باطل نیچے چلا جاتا ہے. سمجھ آئے گی بات؟ ہم کیا کہیں گے، جب ہم آپ کو کہیں ایسی جاؤ مل گئی کہ جہاں سارے دوسرے لوگ ہیں، تو ہم سب سے پہلے جو ہے اپنی چیزوں کو اتار دیتے ہیں اور وہ بن کے پورے ڈرامہ کر کے جاتے ہیں. ہے ایسا نہیں ہے؟ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کافر ہو گیا انسان. آپ نے وہاں تبلیغ کرنی ہے، آپ پورے اپنے انصاف سے جائیں، اپنے رنگ میں جائیں، اپنے لباس میں، اگر پہنتے تب بھی پہن کے جائیں امام آپ، اور ہاتھ میں جائیں. پھر دیکھیں، آپ میری بات مان کے تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس تبلیغ کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. کرتا ہے کوئی آدمی تبلیغ؟ بھاگتے ہیں ان سے، ہم دور، گالی کریں گے، اے کریں گے، فرق ہو جائے گا. یہ اللہ کو ہم سمجھتے ہیں تبلیغ کے قرآن کھولنا پڑتا ہے، حضرت جی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جس طرح یہ کیا مری. میں نے آج تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں کسی کو میں قرآن کھول کے تبلیغ کی ہی نہیں. اتنے مسلمان ہوئے الحمدللہ، میں نے آج تک قرآن سے تبلیغ نہیں کی. اپنے پاس بٹھا کے ان کو بات کی ہے، بس تبلیغ ہو گئی. مسلمان ہے کیا وہ اس پہ رنگ نہ چڑھا دے انسان پہ؟ بات اس کی اٹھتا نہیں. جو بھی مسلمان میرے پاس ہوا، میں کسی کو کہتا نہیں گاڑی رکھ امام پہ نہیں، مجھے آج تک یاد ہے کہ اٹھتا کوئی نہیں جب تک کہ اماموں کی میں نے یہ پہننا ہے. مجھے یاد ہے میرے کمرے میں شیشہ لگا ہوا ہے مانچسٹر میں، تو سب سے وہاں پہ وہ شیشے میں اپنے آپ کو صحیح کرتے تھے ایسے. نائس، کوئی شیخ؟ فائن، I'll keep it now. Carry on. I didn't say anything to them. Carry on. تبلیغ ہوئی ہے نا. جو ہم خود ہی چینج ہو کے جائیں گے، ہمارے پٹاخے نکل جاتے ہیں ہمارے. او یار چینج ہو جاؤ، یہ بھی کر دو، داڑھی چھوٹی کر دو، نہیں یار وہ کیا کہیں گے، یا فلاں کر دو. اللہ تعالیٰ اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاذا منافق بالمنافق. اس سے بڑا منافق ہے اس کو فوراً پھر نماز پڑھنے آگے تو صبح آگے کھڑا ہوگا، پہلی صف میں، سب پہلی صف میں کھڑا ہوگا، پکا مسلمان. میں تو بات کرتا ہوں کھری بس. میں نے سیکھا ہے معیار ایمان کا قرآن سے. جہاں میرے اندر ڈیفیکٹ ہوتا ہے میں تو خود اعلان کرتا ہوں، میرے اندر میں اپنے آپ ڈیفیکٹ ہے، مجھے صحیح کرنا چاہیے، میں مان جا رہا ہے میرا. نہیں سمجھے بات؟ ہم خود چھپاتے ہیں اپنے عیبوں کو، خود اپنے عیبوں کو چھپا رہے ہیں. ایمان ہے نہیں، ہم کہتے ہیں ایماندار ہے. ایمان کیسے سمجھے؟ تو اگلی چیز ہم نے کیا کرنی ہے؟ تبلیغ کرنی ہے. تبلیغ کیسے کرنی ہے؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسی پیش کرنا ہے جیسے ہم ہیں. جہاں نوکری ملی ہے، جہاں فری، بالکل جہاں نوکری ملی ہے، کام مل رہا ہے، جدھر جا رہے ہیں، جدھر آ رہے ہیں، ڈونٹ چینج یور سیلف. خود چینج کرتے ہو اپنے آپ کو. نہیں سمجھے بات؟ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ پر یہ ہوتی ہے تبلیغ، تو پریکٹیکل تبلیغ ہے یہ. اپنے پہ رنگ چڑھاؤ، دوسروں کو رنگو. جنتیں کھلی ہیں، 4 دن کی بات ہے، جنت انتظار کریں گی آپ کا. الحمدللہ نعرے پڑھیں. باقی رہا دوسری چیز کہ بس ٹک 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 کرتے رہو کونے کے اندر بیٹھ کے، نہ سنو، نہ کچھ پتا، نہ دن، نہ کوئی ہمت، نہ کچھ.
آج نتھنگ، کچھ نہیں، یہ فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. آبجیکٹو بنائے، مشن ہو، کوئی تبدیلی ہو، کوئی انقلاب ہو زندگی کے اندر تو مزہ آتا ہے. اب کیا چینج ہو گئے، اب کتنی چینجز آ رہی ہے، اب کیا ہوگا، ہم نے کتنی محبت بڑھ رہی ہے. ایک ہی ٹارگیٹ ہمارا، کھاؤ پیو، بس کھاؤ پیو، کھاؤ مال بناؤ. یہ تو ایک جانور کتوں والا، اس سے کچھ تھوڑی دیر بعد ذکر کر لو، ٹک ٹک کر لو، اس سے کیا فائدہ. مقصد لو، حاصل کرو مقصد. سمجھائی بات؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہمارا؟ بس فنش. اتباع رسول صرف، دوسرا نہیں ہے. جو اللہ نے ہمیں کام دیا ہے نا، ایک ہی کام دیا ہے. جب تک اس پہ ہم نہیں چلیں گے، کیا کام ہے ہمارا؟ فنش. یہ کھانا پینا اس کو چھوڑیں، کس چکر میں پڑ گئے ہیں ہم. جو تیرے غلام ہوتے ہیں بے نظیر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کو جو غلام ہو جاتا ہے وہ تو غلام ہی عجیب ہوتے ہیں. پھر میرے حضرت کا ایک واقعہ ہے نا، تو 3-4 دن سے بھوکے تھے، فقیر آدمی تھے، زیارت پر گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ. ان کے پاس پیسہ ہوتا تھا، ٹکٹ ہوتا تھا، وہ تمہیں خود بھی دیکھا ہے. پتہ نہیں کیسے پہنچ جاتے تھے مدینہ سب کچھ. تو اتنا فاقہ 3-4 دن کا، تو چکر آ گیا ہوگا بیچاروں. سبحان اللہ. تو وہ وہیں مدینے کی وہ جو مسجد نبی تھی وہیں وہ ایسے ٹیک لگ گئی. جیسی حضرت کی ٹیک لگی تو سرکار تم تشریف لے آئے. کہنے مرتضیٰ کس کا مہمان ہے تم؟ کہتے یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں. کہتا حال کھول، پھر ہاتھ کھول. ہاتھ کھولا تو مٹھی میں پاؤنڈ ڈال دیا، ریال ڈال دیا آپ کے، کہ یہ میری طرف سے فیسٹ ہے، جا پہ کھا. اس طرح مٹھی اٹھی، کھولے تو ریال تھے اس میں. تو بھائی جو ان کے ہو جاتے ہیں نا وہ بھی ان کے ہو جاتے ہیں. محبت ایسی سے محبت تو کرو جس چیز کو فائدہ ہے. بھائی اس دنیا سے محبت سے ہمیں کیا فائدہ؟ ہماری زندگی کا مقصد اتباع رسول ہے. خود بھی کریں، یہاں پر تبلیغ بھی کریں اخلاق کے ساتھ. بس تبلیغ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اسی شکل صورت میں کام شام کریں جہاں آپ کام کرتے ہیں، بس ختم. باقی یہ نہیں کہ بتانا جیسس یہ تھے تو فلاں یہ تھے، تو کوئی ہے ہی نہیں اتنا علم کچھ. بس اپنا نقل کریں نبی پاک کی، ان کے ساتھ جاتے رہیں. بہت بڑی تبلیغ ہے یہ. وہ بے فکر ہے انشاءاللہ. کوئی آپ کو ایسے پسند نہیں جائے گا، نہ کوئی پریشانی ہوگی. آپ یہ نفس نے ہمیں کہا ہوا ہے تو برباد ہو جائے گا، تجھے تباہ کر دیں گے، تو فنا ہو جائے گا، تیرا ویزا ختم، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ اتنا بلند اخلاق ہے ایک مسلمان کا، اس کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ تو چینٹی کو مارنے کا حکم نہیں ہے، کیڑے کو مارنے کا حکم نہیں ہے، تو کسی کو کیسے آپ برا بڑا کہہ سکتے ہیں؟ کسی غیر مذہب کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں ہے، کسی کی عبادت گاہوں کی تباہ کرنے گرانے کا حکم نہیں ہے. عزت کا حکم ہے، احترام کا حکم ہے، ادب کا حکم ہے. بات پہنچانی بھی ہو تو بڑے تیز تکرار سے نہیں، بڑی محبت سے پیش کرنی ہوتی ہے، لاجک کے ساتھ. دوسرے کی سننے بھی ہوتی ہے، غصہ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے، جھگڑے بھی نہیں کرنے ہوتے ہیں. تحمل چاہیے اس کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے، ان کی بات سننے کے لیے، پیار سے تکرار کرنے کے لیے. یہ تو کوئی ہمارا مذہب تو بے انتہا حلیم مذہب ہے. جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہو کسی قسم کی. کوآپریشن. حکم یہ ہے کہ جس ملک میں آپ رہیں وہاں کے قانون کا احترام کریں، ان کے قانون کو مانیں، ہر چیز ان کے قانون کے مطابق کریں، جیسے وہ کہیں ویسے کریں. بس ایک جگہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ جہاں مذہب میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو آپ اپنے مذہب کے مطابق کریں. باقی ہر چیز آپ نے ان کے حکم ماننی ہے، ان کو ٹیکس پورا دینا ہے، ان کو ویٹ پوری دینی ہے، ان کو جو کچھ حرام ہو جائے گی آپ کی پورا آپ کا جو رزق حرام ہو جائے گا آپ میں نہیں کھاؤ تو حرام ہے. اسلام میں اجازت نہیں اس چیز کی. پورا احترام ہے، عزت ہر جگہ پر.
ان کے قانون کی، ان کے ہر چیز کی، کیسے کا آدمی ان کے نقصان پہنچا دیتے ہیں. کوئی غلط بات نہیں، صرف ایک جگہ کبھی نماز کو کہ آپ نہیں نماز پڑھ سکتے، یہ تمہارا مزہ، ہم تو نماز پڑھیں گے، بس یہاں ایک اختلاف ہے. تو یہاں کوئی بھی نہیں ایسی بات. بیٹھے نہیں مسجد میں، آپ بیٹھے ہیں نا، پھر کہاں بنی ہوئی ہے؟ کس نے نقشے باز کی ہے؟ کس نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے؟ کہاں ہم کیوں اذانیں ہوتی ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو خود ہم نے بنائی اپنے نفس سے ساری بکواس بازی ہے. ہے کوئی شرارتی لوگ ایسے کرتے ہوں گے کام، لیکن ہمارا مذہب یہ بات نہیں بتاتا. نفل ہے غلط پیش کر کے دیکھو کہاں پہنچے ہم. آج کوئی اچھا پیش کرنے والا تو کیا نتیجہ نکلتا، کیا نتیجہ نکلتا مجھے وہ بتائیں. بڑے بڑے واقعات میں نے دیکھے کہ اس تبلیغ سے کہ بھئی ایک مجموعے میں آپ نے ایک کام اچھا کر دیا جان بوجھ کے، وہ ساری تعریفیں کرتے ہیں اس چیز کی، سارے تعریفیں کرتے ہیں. او فائن، ویری فائن، یہاں دور تک جاتی ہے لائن میں وہ بات اس کی، ایسے ایکسپیکٹ کرتا ہے. کریں گے بھائی سارے. تو کیا ہوا کہ اپنے جانچ پڑتال بھی کرنی ہے کہ ہم کتنے اتباع سنت پر ہیں. جتنی کمی ہوگی ایمان کی طرف خیال کر لیں، اور جہاں بھی جائیں، جیسے بھی جائیں، کس سے ہو کے جائیں، اتباع رسول میں جائیں، جو میں جائیں، کام میں جائیں، آفس میں جائیں. آپ کو تو ہمارا تو یہ لباس ہے، یہ ہم شکل صورت ہے، یہ ماما پہنے، یہ پہنے، الحمدللہ. اور نیت یہ کریں کہ میں پہن کے جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے، وہ متاثر ہوں گے اس چیز سے. کتنا ثواب ہوگا. اب پھر کریں ذکر اللہ کا، پھر دیکھیں نور ذکر کا کیسے چلتا ہے، پھر دیکھیں رنگ ذکر، پھر دیکھیں ذکر مقامات کیسے دیتا ہے آپ کو. پھر آپ کو ذکر پہنچائے گا، بڑی بلندی میں پہنچائے گا، پھر اس جگہ پہنچائے گا جہاں امام مسجد افسانی تھے رحمۃ اللہ، جہاں بڑے بڑے امام ہمارے گزرے، ان مقامات تک آپ کو سیر کرائے گا ذکر، یہی ذکر. اگر اس میں اتباع رسول بڑھ دیں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. چلیں اب روشی پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین وطاہر یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بالإيمان وامتنا بالإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استغفرنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت. اللهم إنا غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم نعوذ بك عذاب القبر عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. اللهم عافنا في قلبي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.